جائے پناہ بے کلثوم اعظم۔ چاند کی چاندنی میں پورا گاؤں نظر آ رہا تھا اور لگ اس قدر خوبصورت اور سحر انگیز رہا تھا کہ نظر ہٹانے کو جی نہ کرے۔ اچانک اس کی نظر گاؤں کی کچی سڑک پر پڑی۔ وہاں کوئی آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا اور پھر رک کر آگے پیچھے دیکھتا اور پھر چل پڑتا۔ بڑی سے چادر اوڑھے اور اسی سے اپنا منہ چھپائے وہ جلدی جلدی نیچے اترنے لگا۔ کچی سڑک پر پہنچنے کے بعد وہ بنا آواز کے چل رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد آخر وہ چور اسے نظر آ ہی گیا۔ اس کی پشت تھی زمرد کی طرف۔ زمرد مزید تیز تیز چلنے لگا۔ کتوں اور گیدڑوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ چھپتے چھپاتے وہ بالکل اس سے قریب پہنچ گیا اور پھر جلدی سے اس نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی پیچھے سے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چادر میں لپٹا بازو، اور اس چور کی چیخ نکلی، پر وہ چیخ کسی مرد کی نہیں تھی بلکہ کسی لڑکی کی تھی۔ زمرد ایک دم پیچھے ہوا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ جو کوئی بھی تھی ایک ہاتھ سے چادر سے منہ ڈھانپا ہوا تھا اور آنکھیں زور سے بند کیے کھڑی تھی۔ ہاتھ چھوٹنے کا احساس ہونے پر اس نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پوری آنکھیں کھلی رہ گئیں اور دونوں ہاتھ پہلو میں جا گرے، جس سے اس کا نقاب بھی اتر گیا، اور زمرد ساکت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دونوں بالکل چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، حیرت سے، بے یقینی سے۔ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ پر میں ایسے کیسے؟ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، چہرے پر وحشت لے کر وہ بولی۔ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا تھا اتنے وقت میں۔ اذیت ہی اذیت تھی اس کی مسکراہٹ میں۔ وہ مشرقی عورت تھی، شوہر چاہے جیسا بھی ہو وہ اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور نہ ہی مشکل حالات میں اسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ شوہر تھا، ہوں نہیں، میں نے کہا نا بہت گناہ گار ہوں، تم معاف کر دینا۔ وہ کچھ کہتی، اسے موقع دیے بغیر اسے جلدی سے لے کر خارجی دروازے کی جانب آیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ رات کا اندھیرا چھٹتے ہی صبح کا سویرا دکھائی دیا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں سورج اپنے آنے کا پتہ دے رہا تھا۔ گاؤں کا گھر زیادہ تر ٹین اور لکڑی کے تھے۔ آہستہ آہستہ ٹینیں نظر آنے لگیں۔ ان گھروں کے ایک طرف سے بڑے سے کھیت دکھائی دیتے تھے اور ان کھیتوں کے بیچ بنے رستے میں ایک 33-34 سالہ ایک شخص دوڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بنا رکے، بنا ارد گرد دیکھے وہ بس دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ روشنی اب پوری طرح پھیل چکی تھی، پر سورج ابھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس گاؤں کو کہہ رہا تھا، مزید چند منٹ انتظار کے بعد ہی میں اپنا دیدار کروا سکوں گا۔ وہ شخص اب پہلے سے بھی تیز بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ گاؤں کے آخری کونے میں پہنچا اور رک گیا۔ اپنی گردن اٹھا کر اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ درخت کی چوٹی پر دھوپ کی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ اس نے رخ پیچھے کی طرف موڑا اور آسمان کی جانب دیکھا۔ وہاں سے سورج نظر آ رہا تھا۔ آج پھر ہار گیا میں۔ ہاتھ میں پکڑے پتھر کو زور سے نیچے پھینکا اور واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے نہیں یاد کہ آج تک وہ کبھی سورج کی کرنیں اس درخت کی چوٹی پر پڑنے سے پہلے وہ اس پر چڑھ پایا ہو۔ بھاگتے بھاگتے اپنے گھر جانے کے لیے بےتاب لگتا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ ایک گھر کے پاس رکا۔ وہ گھر ٹین کا نہیں تھا بلکہ مٹی کا تھا اور چھوٹا سا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ٹین اور لکڑی کا باتھ روم بنا تھا اور گھر کے ارد گرد لکڑی کا جنگلہ بنا تھا اور اس کے بیچ دروازہ۔ وہ دروازہ کھولتا اندر آ گیا۔ دائیں طرف منہ ہاتھ دھونے کی جگہ بنی تھی اور دھوپ بھی لگ رہی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کے وہ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے 2 کمرے اور ایک باورچی خانہ تھا۔ وہ باورچی خانے کی جانب گیا۔ آ گیا ہے تو؟ توے سے پراٹھا اتارتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا۔ ان کی پشت تھی اس کی طرف۔ جی۔ وہ یک لفظی جواب دے کر ان کی طرف بڑھا اور ان کے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کیا اور پھر چولہے کے آگے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ وہ چھوٹا سا کچن تھا جس کے ایک دیوار میں مٹی کی 4 شیلفیں بنی تھیں۔ ان شیلفوں میں برتن رکھے تھے، اسٹیل کے اور سلور کے، اور چینی کی پیالیاں تھیں۔ دوسری دیوار کے پاس چولہا اور اس کے اوپر انگیٹھی تھی۔ ایک طرف دروازہ تھا اور ایک طرف کھڑکی۔ نیچے زمین میں آٹے کی تھیلیوں کو جوڑ جوڑ کے اوپر کپڑے چڑھا کر بچھائے ہوئے تھے۔ ان پر ویسے ہی بیٹھنے کے لیے گدیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کتنی بار کہا ہے پتر، نہ صاف کیا کر میری چادر سے منہ، گناہ ملتا ہے۔ اماں نے ایک پیالی میں چائے اور اسٹیل کی تھالی میں 2 روٹیاں اور ان کے اوپر مکھن لگا کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ اماں، میں نے تو کہیں نہیں پڑھائی ہے، اور ویسے بھی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ مکھن کو دونوں روٹیوں میں اچھی طرح لگا کر اس نے وہ تھالی اماں کو دے دی۔ گاؤں میں ہی کوئی کام کر لیتا، اتنی دور جاتا ہے۔ روٹیوں کو مروڑتے ہوئے اماں نے مزید بحث کرنے کی بجائے بات بدل دی۔ اماں، میں چند دنوں کے لیے ہی جاؤں گا، اسجد کو کچھ ضروری کام ہے، پھر آگے گاؤں میں ہی کچھ دیکھوں گا، چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا۔ پاکستان، جو کہ بہت ہی قدیم ملک ہے، اس کا ایک شہر جو کہ اس کا سب سے چھوٹا شہر ہے کراچی، اور کراچی میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے،
اور سڑکیں ہمیشہ دھلی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان کے ارد گرد بنی نالیاں انہیں تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اللہ میاں، یہ کیا ہے نفیسہ؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی وہ پیٹ پکڑے ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر ایک کاپی رکھی تھی اور ٹیبل کے ساتھ ہی اس کی ہم عمر لڑکی قدرے خفگی سے اس دوسری ہنسنے والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے سمرا میڈم؟ اس نے رات بھر سوچ سوچ کر یہ لکھا تھا، اب آپ آگے بھی تو پڑھیں۔ روحانسی لہجے میں وہ کہتی ناراض سی لگ رہی تھی۔ سمرا نے قدرے مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ نفیسہ، یہ 2018 چل رہا ہے، 4018 نہیں چل رہا کہ پاکستان تو کل پرسوں آزاد ہوا ہے ابھی، اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ بیزاری سے کہتے ہوئے اس نے اپنی گردن نیچے آتے سیاہ بالوں کا جوڑا بنایا۔ تو یہی تو لکھا ہے۔ نفیسہ نے ایک دم کاپی اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، پر ہائے رے بیچاری کی قسمت، غلطی سے بڑی کی جگہ چھوٹا ہو گیا تھا، اور پاکستان میں سب سے زیادہ ٹریفک کراچی میں ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹریفک کراچی میں ہوتا ہے۔ اور کہاں دیکھ لی تم نے نالیاں؟ کراچی میں اتنے زیادہ کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں نا جگہ جگہ کہ بس۔ اب کہ وہ ادھر ادھر نظریں گھماتی ریموٹ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کراچی شہر کی برائی کر رہی ہیں، حالانکہ خود بھی یہیں رہتی ہیں۔ نفیسہ نے کاپی پھینکنے والے انداز میں ٹیبل پر رکھی۔ نہیں، میں کراچی کی وہ خامیاں تمہیں بتا رہی ہوں جو اس میں واقعی ہیں۔ ریموٹ کشن کے نیچے رکھا تھا، اس نے اٹھایا اور ٹی وی آن کیا۔ تو ظاہر ہے میں وہ تو نہیں لکھوں گی نا جو برا ہے، کراچی میں اس کی تعریف ہی لکھوں گی۔ نفیسہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو تم جھوٹی تعریفیں لکھنے کے بجائے وہ خصوصیات لکھو جو کراچی میں ہیں، جن کی وجہ سے کراچی کو پسند کیا جا سکے۔ ریموٹ بے دلی سے واپس صوفے پر پھینکتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی تمہارے گھر گئی ہیں؟ دوپٹہ مفلر کی طرح گلے کے ارد گرد لپیٹتے ہوئے سمرا نے پوچھا۔ گندمی رنگت، گہری سیاہ آنکھیں اور آنکھوں پر بڑی بڑی سیاہ پلکیں، اور آنکھوں کے نیچے گول سا تل، باریک گلابی ہونٹ پر لپ گلوس لگا تھا اور گول مٹول چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کر رکھا تھا۔ جینس پر لمبی سے سیاہ رنگ کی قمیض پہنے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں، نفیسہ نے ناراضگی سے کہا۔ انہیں بتا دینا میں کہیں جا رہی ہوں، واپس آ جاؤں گی مغرب تک۔ لاؤنج سے نکلتے ہوئے اپنے کمرے میں اپنا بیگ اٹھایا اور واپس باہر آتے ہوئے کہنے لگی۔ نفیسہ کچھ نہیں بولی، بس سمرا جو آگے چلتی ہوئے کمرے کے باہر والے دروازے کی جانب چل رہی تھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اب وہ دونوں ساتھ سینے اتر رہی تھی۔ تم کہتی تو ہو کہ کراچی تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، پر حقیقت میں تمہیں کراچی ذرا بھی نہیں پسند، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنی پسندیدہ چیز کے نقص نہیں نکالتا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے نفیسہ نے اسے کہا اور پھر بنا رکے آگے بڑھ گئی، اور سمرا سر جھٹکتے ہوئے مزید زینے اترنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی پارکنگ سے نکالی اور پھر سڑک پر بھگانا شروع کر دیا۔ نفیسہ لوگ بلڈنگ میں نئے آئے تھے اور سمرا کے فلیٹ سے نیچے والے فلور پر ان کا فلیٹ تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ سمرا ایک مصنفہ ہے، پہلے وہ صرف سوشل میڈیا دکھا رہی تھی، لیکن اب وہ کتابوں کی مصنفہ ہے اور ساتھ آرٹیکل بھی لکھتی ہے، تو اسے بھی نیا جذبہ چڑھا لکھنے کا، اور وہ کافی دن سے سمرا لکھنے کے حوالے سے سیکھنے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ سمرا اسے یہ بتا کر تھک گئی تھی کہ وہ اسے یہ تو بتا سکتی ہے کہ کہانی کیسی ہے، کیا گڑبڑ ہے، کیا غلطی ہیں، پر وہ اسے یہ نہیں سکھا سکتی کہ کہانی کیا ہے اور لکھنا کیسے ہے۔ اور آج جب نفیسہ کچھ لکھ کر لائی تو وہ لاکھ کوششوں کے باوجود اپنی ہنسی کو قابو نہیں کر سکی۔ اسے تو خود 2 سال پہلے پتہ چلا تھا کہ اس کے اندر یہ ہنر ہے۔ 2 سال پہلے اردو میں ایم اے کرنے کے بعد وہ اپنے گھر میں فارغ تھی، اور ایک دن بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا سوچی اور اس نے قلم اور پینسل پکڑ لیا۔ امی سو رہی تھی۔ 5 گھنٹے بعد وہ لاؤنج سے اٹھی تو وہاں 10 سے 12 کافی کے کپ پڑے تھے، اور ٹیبل پر کاپی اور پینسل کے خالی اور ایک میں آدھی سیاہی تھی۔ پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے فیس بک پر آئی ڈی بنائی، اور پھر کافی مشکلوں کے بعد اس کے کافی تعداد میں قاری ہو گئے، اور پھر یہی اس کا کیریئر بن گیا۔ لیکن اب 2 مہینوں سے وہ بالکل خالی ذہن بیٹھی تھی، کیونکہ اس کا کچھ بھی لکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی ہائی وے کی طرف چل رہی تھی، ارد گرد دیکھتے ہوئے اس کے لب بھی مسکرا رہے تھے۔ اسے کراچی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ اکثر وہ اپنی امی کو کہتی، امی میں آپ کو ایک دن پورا کراچی گھماؤں گی۔ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، اور اسے ایسا لگتا تھا کہ روشنی اگر کہیں ہے تو وہ کراچی میں ہے، اور اگر لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہو تو انہیں کراچی لے آؤ۔ اگر دنیا میں کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ کراچی کا سمندر۔ نفیسہ نے اسے کہا تھا کہ وہ کراچی میں نقص نکالتی ہے، جبکہ وہ نفیسہ کو صرف یہ بتا رہی تھی کہ جو چیز کراچی میں ہیں انہیں ابھارو، ان کی خصوصیات لکھو، وہ نہیں جو صرف جھوٹ ہے۔ خیر، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ ارد گرد وقفہ پر ڈھابے نظر آ رہے تھے۔ ایک سائڈ پر گاڑی روک کر اپنا پرس اٹھا کر وہ گاڑی سے اتر آئی۔ ڈھابے کی چائے پیے کافی عرصہ ہو گیا تھا اسے۔ یہ چھوٹا سا ڈھابا تھا، بلکہ ایک دکان تھی، اور اس کے باہر تھوڑی سی جگہ جہاں 2 ٹیبل لگے تھے۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔
पर्स खोलते ही फ़ोन निकाला, फिर पर्स की ज़िप बंद की और इसे टेबल पर रख दिया। एक चाय और नमक पाड़े। ढाबे के अंदर खड़े शख्स का मतलूबा चीज़ पूछने पर जवाब दिया और ख़ुद फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। बस 2 मिनट मैडम, इस ढाबे वाले शख्स ने जवाब दिया। अम्मी के नंबर पर कॉल मिलाई और फ़ोन कान से लगाया और बाएं हाथ से टेबल के किनारे को खुरचने लगी। वालेकुम अस्सलाम मम्मी, मैं आ जाऊँगी मगरिब तक। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर वो बेबसी से मुस्करा दी। मुझे नहीं पता अम्मी, मैं आजकल किसी तरफ गौर नहीं कर पा रही। कुछ गौर करके जहन में लाऊं और इसे कागज़ पे उतारूं, बेबसी से कहती वो सड़क पर देखने लगी। ठीक है, मगरिब से पहले आ जाऊंगी, अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल काट दी और वापस नज़र उठाई तो लम्हे भर को हैरानगी से ढाबे की तरफ नौजवान देखने लगी। वो खुश शक्ल सा नौजवान था, बाल माथे पर बिखरे हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इस पर अलबत्ता वो जीन्स या शर्ट के बजाय कमीज शलवार में मलबूस था। वो हैरत से मुंह खोले से देखने लगी, इसलिए नहीं कि वो इस जवान आदमी पर फिदा हो गई थी, बल्कि इसलिए कि आज तक इसने ऐसा ढाबे वाला नहीं देखा था। इतनी धूप से भी इसका चेहरा झुलसा हुआ नहीं था, बल्कि गोरा चिट्टा था। आपकी चाय मैडम, टेबल पर चाय और नमक पाए रखते हुए इसने कहा। समरा ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया। आप ढाबे वाले हैं? बेख्तियार इसकी ज़ुबान से फिसला और फिर इसने ज़ुबान दांतों तले दबाई। नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये तो बस शुगल के लिए ढाबे पर बैठा हूँ। सामने वाले ने पहले हैरानगी से इसकी तरफ देखा और फिर कुछ सड़े हुए अंदाज में जवाब दिया और नफ़ी में सर हिलाता तो वापस ढाबे के अंदर चला गया। एक बात ही पूछी थी, फ्री ही हो जाते हैं ऐसे लोग। अपनी हित तक मिटाने के लिए वो गुस्से से बुड़बुड़ाई और मोबाइल का कैमरा खोलकर चाय और नमक पारे की तस्वीरें बनाई। 1 2 3 एडिट कर लूँगी खुद से। एक बार फिर बुड़बुड़ाकर इसने मोबाइल टेबल पर रखा और चाय और नमक पारों से इंसाफ करने लगी। अम्मी, आपको पता नहीं है, ऐसे लोग ही ज़्यादातर अपना भेस बदल कर फिरते हैं। या तो वो कोई जासूस है या फिर कोई बहुत बड़ा मुजरिम। अम्मी ने के कमरे में की बालकोनी में बैठी वो बाजू हिला हिलाकर अम्मी को समझा रही थी। अच्छा ठीक है। अम्मी ने बेड की चादर सही करते हुए इसे टाला। अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? वो समरा रूहान सी हुई। क्योंकि कल से मैं यही सुन रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारी फजूल बातों से। अम्मी इसकी तरफ मुड़ी और अच्छी खासी सुना दी। अम्मी, अपनी बहन ही सुन ले ना। समरा ने इनके कांधे में बाहों का हिसार बनाते हुए कहा। हट, कोई बहन नहीं हूँ मैं, और तेरे बाप का आज भी फ़ोन आया था। अम्मी ने इसे परे हटाया। वो खामोशी से खड़ी हो गई। तेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बल्कि अपने दोस्त को उन्होंने तकरीबन हाँ कर दी है। अम्मी ने इसके सर पर भम फोड़ा। अम्मी, ये सब कहते हुए नॉर्मल नहीं लग रही थी। किस हक से वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? किस हक से? समरा तलख हुई। तुम्हारा बाप हूँ, हक रखता हूँ और इसी हक से रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। दोनों ने बेक वक्त दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजे के बीच में दरमियानी उम्र का एक मर्द खड़ा था। और वैसे भी ये फ़र्ज़ मुझे ही निभाना है, वो कहते हुए अंदर आ गए। ये हक आपको पहले क्यों याद नहीं आया जब एक बीवी और बच्चे के होते हुए आपने दूसरी शादी की थी? ये हक तब याद क्यों नहीं आया जब महीने में हमारे पास सिर्फ 2 दिन के लिए आते थे? समरा की आवाज़ ऊंची हो गई। ये किस लहजे में बात कर रही हो अपने बाप से? अम्मी ने इसे झड़का। तुम्हारी शादी मेरे दोस्त के बेटे से ही होगी और मैं कुछ नहीं सुनूंगा, वरना फिर अंजाम तुम जानती हो। आखिरी बात उन्होंने अम्मी की तरफ देखकर कही थी और वो जैसे हवा की रफ्तार से आए थे, कहते साथ ही वैसे ही वापस चले गए और वो दोनों भी खामोशी से बेड पर बैठ गईं। अंजाम से मुराद क्या था वो दोनों अच्छी तरह जानती थीं। आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता बादल छा रहे थे। कराची में बारिश क्या बादल भी नज़र आ जाते तो लोगों की खुशी देखने लायक होती थी। ज़रा ज़रा बूंदें भी ज़मीन पर गिरती तो लोग अपने घरों से बाहर आ जाते। वो भी अपनी अम्मी को लेकर बिल्डिंग के साथ बने छोटे से ग्राउंड में आ जाया करती थी हमेशा, और अम्मी 2 मिनट बाद ही भागकर वापस चली आती। आज जब वो नीचे आई तो अम्मी को वहीं घर पर छोड़ आई थी। वो खुद भी कहीं जा रही थी, इसे पता नहीं था। कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? वो बस यही सोचते हुए जल्दी जा रही थी। फिर वो रुक गई और अपने रुख पिछले जानिब मोड़ा और नज़रें उठाकर ऊपर अपने घर की तरफ देखा। ये घर इसके बाप के नाम था, वो भी पहले यहीं रहते थे। एक कंपनी में अच्छी जॉब भी थी। अम्मी, अब्बू और उनकी 3 साला समरा खुशहाल घराना। फिर अब्बू ने दूसरी शादी कर ली कंपनी के मैनेजर की बेटी से, बिना अम्मी को बताए, बिना इजाज़त लिए। फिर वो हर एक वीकेंड पे आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये वक्फा लंबा होता गया और महीने में एक बार, फिर 6 महीनों में एक बार और फिर साल में आने लगे। और अब बिल्कुल आना ही छोड़ दिया था। वो बस पैसे भेजा करते थे, यूँ जैसे पैसों से एक बीवी को इसका शौहर मिल जाएगा, यूँ जैसे पैसों से एक बच्ची को इसका बाप मिल जाएगा। और पैसों से अगर रिश्ते मिलते ना तो आज दुनिया का हर इंसान खुश होता। इसने नज़रें नीचे कर लीं, फिर से मेन गेट की तरफ चलती। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, वो पता नहीं कहाँ जा रही थी। आसमान अब काले बादलों से भरता जा रहा था। ऐसा ज़्यादातर नहीं होता था, थोड़े थोड़े बादल आया करते अक्सर, और वो भी बिना बरसे चले जाते थे। सड़क पर नज़रें जमाए वो किसी और ही जहाँ में लगती थी। आंसू लड़ियों की शोत आंखों से बह रहे थे। आज भी अब्बू को इसकी परवाह नहीं थी।
آج بھی وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے. یہ نیا رشتہ بھی جو وہ بنا رہے تھے وہ بھی ایک سودا ہوگا. کاروباری انسان کا کاروبار ہی جانتا ہے. اس نے تلخی سے سوچا. وہ اپنی بیٹی چھوٹی تھی اس لیے انہیں میں یاد آئی. اب وہ بس بھاگ ہی رہی تھی بنا ارد گرد دیکھے. آہستہ آہستہ آسمان سے بوندیں بھی گرنے لگیں. پورے 2 ماہ بعد بارش ہو رہی تھی. اسے بارش میں بھیگنا پسند تھا حد سے زیادہ. جب بارش ہوتی تو اسے لگتا اس کا ہر دکھ ہر تکلیف ختم ہو گئی ہے یا پھر یہ بارش اس غم کو بہا لے گئی ہے. پر آج اسے یہ بارش نظر ہی نہیں آ رہی تھی. اسے بس اپنے باپ کے الفاظ کانوں میں سور پھونکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. انجام سے مراد کیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی. ڈھابے پر بیٹھے بیٹھے جب وہ اکتا گیا تو باہر آ گیا. لگتا ہے آج آسمان کا برسنے کا ارادہ ہے. آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا. آہستہ آہستہ وہ چلتا ہوا سڑک پر آ گیا. سڑک پر چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پتھر مارتے وہ چلتا جا رہا تھا. سڑک سنسان تھی کافی. اسے بارش بالکل بھی پسند نہیں تھی. اس لیے جب ایک بوند اس کے اوپر آ کے لگی تو وہ واپس ڈھابے پر جانے کے لیے مڑا. یکایک بارشوں کی بوندیں اس پر گر رہی تھیں. تیز تیز چلتے ہوئے اس کی نظر اپنے جوتوں پر پڑی. ایک جوتے کا تسمہ کھل گیا تھا. آسمان کی جانب دیکھا اور پھر واپس اپنے جوتوں کی طرف اور پھر کندھے اچکا کر وہیں بیٹھ گیا. تسمے باندھ کر جب وہ مڑا تو اسے لگا اس کی کمر سے کوئی بھاری وجود ٹکرایا ہے. ایک دم پیچھے مڑا تو وہ وہیں ساکت ہو گیا. چند پل لگے تھے اس پہچاننے میں اس وجود کو. پچھلے دن جو لڑکی ڈھابے پر آئی تھی جو اسے ایسے حیرت سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہو زمین پر پڑی تھی. اس لڑکی نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا. دوسری طرف سمرا اپنے حواسوں میں نہیں لگتی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا یہ بارش ہوا اور اتنی ہو کہ اسے بہا لے جائے. محترمہ آپ ٹھیک ہیں؟ زمرد اب حیرت سے نکل آیا تھا اور انسانی ہمدردی سے پوچھا. ضرور کوئی عشق وشق کا چکر ہوگا اور بے وفائی کے بعد بیچاری آنسو بہا رہی ہے. اس نے ہمدردی سے سوچا جبکہ سمرا نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے سنا ہی نہیں تھا. اس کے کانوں میں بس اپنے باپ کی آوازیں گونج رہی تھیں. بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور زمرد کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی. محترمہ کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ کوئی گاڑی اوپر سے گزر جائے گی. اٹھ جائیں اور اپنے گھر جا کر یہ رونے کا شغل فرمائیں. زمرد نے اس دفعہ تھوڑی اونچا کہا. وہ پورا بھیگ چکا تھا. اچھا ہوگا کوئی گاڑی مار دے جان تو چھوٹ جائے گی. ہاتھوں سے منہ چھپائے اس نے تلخی سے کہا. آنسو اور بارش کا پانی چہرے پہ بہہ رہا تھا. اور گھر تو وہ ہوتا ہے نا جہاں ماں باپ دونوں ہوں. جہاں ماں سے بڑھ کر باپ اور باپ سے بڑھ کر ماں آپ کے لیے قربانیاں دیں. جہاں باپ کو سال میں ایک دفعہ نہ آنا پڑے بلکہ وہ رہتا ہی اس گھر میں ہو. نہ کہ وہ جہاں باپ اپنے مفاد کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کرے. سمرا نے چلتے ہوئے کہا اور زور سے ہنسنے لگی. پھر ایک دم سے رونا دوبارہ شروع کر دیا. وہ کیوں اس کے سامنے یہ سب کہہ رہی تھی؟ وہ انجان تھی. زمرد خاموشی سے اس کے سامنے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا. ان دونوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف تھا. اماں کہا کرتی تھیں جب کوئی دکھ میں ہو پریشان ہو بے شک وہ آپ کا دشمن ہو اسے سہارا دیا کرو. اسے کہا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اللہ ہے نا وہ سب ٹھیک کر دے گا. اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں. اللہ پر یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ پر یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. زمرد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. ہر بچے کا باپ اس کے پاس ہوتا ہے پر میرے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ میرے پاس نہیں ہے. سمرا نے گھٹنوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا. اس کے کپڑے پورے بھیگ چکے تھے. اللہ پر یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. زمرد نے اپنی آواز تھوڑی اور بلند کی. سب کے ابو ان کے لیے چیزیں لاتے ہیں اور میرے ابو پیسے بھیج دیتے تھے. جیسے پیسوں سے ان کا پیار بھی ملتا تھا. گھٹنوں پر سر رکھ کے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی. اللہ پر یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. زمرد نے وہی الفاظ دہرائے. بارش یوں ہی برس رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا وہ سمرا کے دل سے بوجھ کو بھی بہا رہی ہے. اب وہ چاہتے ہیں میں ان کے دوست کے بیٹے سے شادی کر لوں. اب انہیں اپنا حق یاد آ گیا ہے. حق کے نام پر وہ میرا سودا کر رہے ہیں. میں انہیں وہ سودا کرنے دوں؟ سمرا کے آنسو اب تھم چکے تھے مگر بارش کے ننھے قطرے چہرے کو بھگو رہے تھے. اللہ پر یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. زمرد نے اس بار بالکل دھیمے لہجے میں کہا. انکار؟ ان کے پاس سے انکار کا انجام پتہ ہے کیا؟ وہ میری ماں کو طلاق دے دیں گے. سمرا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جبکہ زمرد نے آنکھیں میچ لیں. وہ میری ماں کو میری امی کو. اچانک وہ چیختے ہوئے رک گئی. میری امی ٹھیک ہیں؟ اس سے اپنی امی یاد آئی تھیں. وہ کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ زمرد بھی. شام ہونے کو آئی تھی. فون ہے آپ کے پاس؟ بے تابی سے زمرد سے پوچھا. گلے میں جھولتے دوپٹے جو اب زمین کو چھو رہا تھا. بکھرے بال سجی ہوئی آنکھیں. زمرد کو اس پر ترس آیا. ڈھابے میں چلے دیتا ہوں فون آپ کو. وہ دونوں ڈھابے میں آ گئے. بارش ہلکی ہو گئی تھی اور اب سڑک پر رکشے اور گاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں. بے شک اکا دکا ہی. زمرد نے اس کی طرف فون بڑھایا. سمرا نے خاموشی سے فون کو دیکھا. دوسرا فون نہیں ہے. مجھے استعمال کرنا نہیں آتا. پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے پوچھا. وہ بٹنوں والا موبائل تھا. نہیں آپ نمبر بولے میں کال کر دیتا ہوں. زمرد نے لاک کھولتے ہوئے کہا.
سمرا نے امی کو نمبر بتایا. بیل جا رہی تھی پر کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا. شاید میرا فون ان کے پاس ہو. میرا نمبر لکھیں. سمرا نے اپنا نمبر لکھوایا پر اس کا فون بند تھا. اللہ جی میں کیا کروں. گھر جانا تھا پر امی پریشان ہو رہی ہوں گی میرے لیے. انہیں بتایا بھی نہیں ٹھیک سے. زمرد کو دیکھتے ہوئے اس نے فکر مندی سے کہا نفیسہ. ہاں نفیسہ کا نمبر یاد ہے مجھے. اس سے اچانک یاد آیا. زمرد نے اس کا نمبر ڈائل کیا. چند لمحوں بعد کال اٹھائی گئی. کال اٹینڈ ہونے پر زمرد نے اسپیکر آن کر کے فون اسے دے دیا کیونکہ کافی دنوں سے فون خراب تھا اس کا اور بنا اسپیکر کی آواز صاف سنائی نہیں دیتی تھی. ہیلو نفیسہ میں سمرا بات کر رہی ہوں. سمرا نے جھپٹنے کے انداز میں فون اس سے لیا. سمرا کہاں ہو تم؟ نفیسہ کی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز اسپیکر سے باہر آئی. ہم انٹی کو ہاسپٹل لے آئے ہیں. ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش اپنے کمرے میں پڑی تھی. نفیسہ نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا. اس کے ہاتھ سے فون چھوٹا اور زمین پہ گرا اور وہ دیوانہ آواز سڑک کی طرف بھاگی جبکہ زمرد نے زمین پہ پڑا فون اٹھایا اور وہ بھی اس کے پیچھے بڑھا. ساری میری غلطی ہے. میں اپنے غم میں ان کا غم بھول گئی. وہ بڑبڑاتی واپس پیدل بھاگ رہی تھی. رکے محترمہ میں رکشہ یا ٹیکسی رکواتا ہوں. زمرد نے اسے آواز دی پر وہ بنا سنے بھاگ رہی تھی. زمرد کی ایک دو آواز پر جب وہ نہیں رکی تو زمرد وہیں ٹھہر گیا کیونکہ وہ جان گیا تھا وہ نہیں رکنے والی. ڈھابے پر آ کر اس نے دروازے کو تالا لگایا. شام ہونے والی تھی. اسے گھر جانا تھا. فون کے ساتھ ساتھ اس نے زمین پر ایک اور چیز بھی اٹھائی تھی اور وہ لاکٹ تھا. دل بنا ہوا تھا. اس کے ساتھ لمبی سی چین تھی. اس نے وہ دل کھولا تو اس میں سمرا اور کسی خاتون کی تصویر تھی. زمرد فوراً پہچان گیا. یہ اس کی امی کی تصویر تھی. لاکٹ فوراً بند کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور گھر کی جانب چل پڑا. 3-4 دن سے روز شہر جاتا ہے تو زمرد خیر ہے نا؟ بڑے ماموں نے زمرد سے پوچھا. جی تھوڑے عرصے اسجد کی جگہ ہوتا ہوں. اسے کچھ کام تھا. زمرد نے زمین سے گھاس کا تنکا توڑتے ہوئے کہا. وہ اور اماں بڑے ماموں کے گھر آئے ہوئے تھے اور چھوٹے ماموں کی فیملی بھی یہیں تھی. ان تینوں کے گھر 5-5 منٹ کے فاصلے پر تھے تو وہ اکثر بڑے ماموں کے صحن میں رات کو اکٹھے ہو جاتے اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے. بڑے ماموں الخمیر اور ان کی اہلیہ روبینہ کے 2 بچے تھے. ایک 27 سالہ بیٹا فواد اور 21 سالہ بیٹی فاریہ جبکہ چھوٹے ماموں امیر اور ان کی اہلیہ آسیہ کی ایک ہی بیٹی تھی سمرن جو فاریہ کی ہم عمر تھی. فواد اور سمرن کا رشتہ طے تھا بچپن سے ہی پر نہ تو اس رشتے میں سے فواد خوش تھا اور نہ ہی سمرن. پر فی الحال وہ خاموش تھے کہ منگنی کی بات جب چلے گی تو تب بات کر لیں گے. جب بڑے ماموں نے فاریہ اور زمرد کے رشتے کی بات کی تب زمرد 15 سال کا تھا. تب خود ہی اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا میں فاریہ سے شادی نہیں کروں گا. وہ میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. اور یہ بات سچ بھی تھی. زمرد سمرین اور فاریہ کو بالکل بہنوں کی طرح چاہتا تھا. ان کے ناز و نخرے اسی طرح اٹھاتا تھا. پھر 1 سال پہلے فاریہ کا رشتہ اس کے ماموں کے بیٹے سے طے ہو گیا جو دوسرے گاؤں میں رہتا تھا. بڑے ماموں کا شہر میں کپڑوں کا کاروبار تھا. پہلے بڑے ماموں زیادہ وہاں ہوتے تھے. پھر فواد کی پڑھائی کے بعد وہ زیادہ وہاں رہا کرتے تھے اور مہینے میں 2-3 دنوں کے لیے گاؤں آ جایا کرتے تھے. رات کے 8 بج رہے تھے. بڑے سارے لکڑیوں کی کرسیوں پر بیٹھے تھے جبکہ چھوٹی پارٹی زمین پر کوئی پتھروں پر تو کوئی گھاس پر. تم ڈھابا چلاتے ہو؟ چھوٹے ماموں نے حیرت سے پوچھا. جی. سمرین تمہارا پرس لے آیا تھا میں شہر سے. صبح اماں سے لے لینا میں بھول گیا لانا. انہیں ایک لفظی جواب دے کر وہ سمرین سے مخاطب ہوا. وہ اور فواد ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف درمیان میں تھوڑے آگے بڑوں کی کرسیاں تھیں. جی بھائی. سمرین نے اس بات میں سر ہلایا. اور میری چوڑیاں؟ فاریہ نے بھی دانت نکالتے ہوئے پوچھا. وہ میں بھول گیا. معذرت خواہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کان پکڑے جبکہ فاریہ نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا. تم زمینوں پر کام کر لو یا پھر فواد کے ساتھ شہر چلے جاؤ وہاں کام کرو اور تم اپنی جگہ کسی اور کو ڈھابے میں بھیج دو. بڑے ماموں نے نرمی سے اسے کہا پر انہیں سچ میں غصہ آیا تھا یہ بات سن کر جبکہ باقی سارے خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے. میں نے اسجد کو زبان دی ہے ماموں اور دوسرا میں ابھی سوچوں گا کیا کرنا ہے. ویسے بھی بکریاں تو اب 2 ہی بچی ہیں. کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. پر بیٹا ڈھابا. ماموں نے کچھ کہنا چاہا. کیا برائی ہے ڈھابے میں؟ الخمیر. اور ویسے بھی کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ ایک جوس کا گلاس بھی خود سے محنت کر کے بنا کر بیچتا ہے تو اس کے بدلے اسے کچھ ملتا ہے تو وہ بھی اس انسان سے بہتر ہے جو اس حرام کے کاموں میں پڑے گا. اس بار اماں نے اونچی آواز میں کہا. وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھیں پر چہرے پر رونق یوں ہی برقرار تھی. پرنور چہرہ. ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے چہرے پر چاند کی چاندنی پڑتی ہو. جبکہ زمرد کو وہی لڑکی یاد آ گئی. شاید وہ بھی اسی لیے یہ پوچھ رہی تھی کہ میں ڈھابے والا ہوں. بے اختیار اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا. یہ جو ہلکا ہلکا مسکرایا جا رہا ہے کیا راز ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟ فواد نے اسے کمر پر مکہ مارتے ہوئے کہا. راز بھی بتائے جاتے ہیں کیا؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے زمرد نے بے نیازی سے کہا. مینا. فواد نے ناک سکیڑی جبکہ زمرد ہنسنے لگا.
ہنسنے سے اس کے دونوں آنکھوں کے گرد لکیریں پڑتی تھی، بھوری آنکھیں، بھورے بال، صاف رنگت اور ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں۔ وہ بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا۔ فواد اور اس میں کافی اچھی دوستی تھی بچپن سے ہی۔ پھر 10ویں کے بعد فواد شہر پڑھنے چلا گیا اور کافی مصروف بھی ہو گیا، جس وجہ سے ان میں اب وہ پہلی والی فرینکنس نہیں رہی تھی، مگر اب بھی ساتھ بیٹھتے ہی تو وہی پرانی والی یار بن جاتے تھے۔ زمرد کو بھی سب نے بولا 10ویں سے آگے پڑھے، مگر اس نے منع کر دیا کہ آگے نہیں پڑھے گا، اگر کبھی دل کیا تو پرائیویٹ پیپر دے دے گا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کو سمجھانے پر اس نے ایم اے کیا تھا، وہ بھی پرائیویٹ۔ آسمان پر چاند آج پورا دکھائی دے رہا تھا۔ آج وہ کامل کی رات تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پورے گاؤں کو تازگی بخش رہی تھی، پر پورے گاؤں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے تو لوگ اپنے گھروں کے اندر تھے۔ گرمیوں میں گاؤں میں گرمی اس لیے زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ درخت کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا جھول رہی ہوتی ہے۔ بڑے سے پتھر پر بیٹھا وہ چاند کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے تقریباً پورا گاؤں دکھائی دے رہا تھا۔ ماہ کامل کی رات وہ اس وقت تک یہاں بیٹھا ہوتا جب تک چاند اس کی نظروں کے سامنے ہوتا، اور پھر وہ بوجھل دل کے ساتھ اٹھ جاتا، کیونکہ چاند کے بغیر وہاں بیٹھنا بیکار ہوتا تھا۔ رات کو روز ڈوب جاتا ہے، چاند کو تیرنا سکھانا ہے۔ چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے شعر پڑھا۔ چاند سے نظریں ہٹا کر اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس میں وہی لاکٹ تھا۔ آج 15 دن ہو گئے تھے اس دن کی ملاقات کو۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگی، کیا ہوا ہوگا، اس کی امی ہاسپٹل میں ہی ہوں گی، اتنے دن ہو گئے ہیں گھر چلے گئی ہوں گی۔ یہ سوال جواب جو چپکے سے اس کے دماغ میں روز آ جاتے اور چلے جاتے تھے، اب بھی وہی سوچ رہا تھا۔ بس کبھی کبھار اس کا خیال آتا، لیکن وہ جیسے اچانک آتا ویسے ہی چلا جاتا۔ چاند کی چاندنی میں پورا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گاؤں کی کچی سڑک پر پڑی۔ وہاں کوئی آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا اور پھر رک کر آگے پیچھے دیکھتا، پھر چل پڑتا۔ بڑی سی چادر اوڑھے، اسی سے اپنا منہ چھپائے، ضرور کوئی چور ہوگا، یا پھر شاید وہی چور جس نے ہماری بکریاں چرائی تھیں۔ لاکٹ جیب میں ڈال کر وہ اٹھا اور جلدی جلدی نیچے اترنے لگا کہ اس چور کو پکڑ سکے۔ کچی سڑک پر پہنچنے کے بعد وہ بنا آواز کیے چل رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد آخر وہ چور اسے نظر آ ہی گیا۔ اس کی پشت تھی زمرد کی طرف۔ زمرد مزید تیز تیز چلنے لگا۔ کتوں گیدڑوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ چھپتے چھپاتے وہ بالکل اس کے قریب پہنچ گیا، اور پھر جلدی سے اس نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چادر میں لپٹا بازو، اور اس کی چور کی چیخ نکلی ایک دم سے، پر وہ چیخ کسی مرد کی نہیں تھی بلکہ کسی لڑکی کی تھی۔ زمرد ایک دم پیچھے ہوا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ جو کوئی بھی تھی ایک ہاتھ سے چادر سے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا اور آنکھیں زور سے بند کیے ہوئے کھڑی تھی۔ ہاتھ چھوٹنے کا احساس ہونے پر اس نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پوری کی پوری آنکھیں کھل گئیں اور دونوں ہاتھ پہلو میں جا گرے، جس سے اس کا نقاب بھی اتر گیا، اور زمرد ساکت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دونوں بالکل چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، حیرت سے، بے یقینی سے۔ چاند کی چاندنی میں وہ دونوں چاندنی کی کوئی مورت لگ رہے تھے۔ آپ سکتا ٹوٹا۔ دونوں بیک وقت بولے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ زمرد نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ وہ میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئی تھی، سمرا نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے؟ زمرد پر حیرانگی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پھر ارد گرد دیکھا، یہ جگہ مناسب نہیں تھی بات کرنے کو۔ چلے میرے ساتھ۔ وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا، اور سمرا نے چادر سے دوبارہ چہرہ ڈھانپا اور اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ گھر پر اماں جاگ رہی ہوں گی، اسے پتہ تھا وہ کیا کہے گا، یہ لڑکی کون ہے؟ زمرد آگے چلتا ہوا سوچنے لگا۔ لکڑیوں کا دروازہ کھلتے ہوئے وہ اندر آ گیا اور سمرا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے چل رہی تھی۔ وہ پہلی بار کسی گاؤں میں آئی تھی، اسے یہ پہلا گھر مٹی کا نظر آیا تھا۔ اگر وہ پہلے والے حالات میں ہوتی تو گاؤں کی زندگی پر ضرور لکھتی، اس نے سوچا، اور اس قدر خوبصورت گھر کو تو ہیرو یا ہیروئن کا گھر بنا دیتی۔ اتنے خوفناک حالات میں بھی اسے اس بات نے لطف دیا تھا۔ اماں، زمرد نے پکارا۔ اماں جو ان کی طرف پشت کیے زمین پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، خاموش ہو گئیں۔ آج تو جلدی آ گیا۔ قرآن کو بند کر کے اس کی طرف مڑی اور حیرت سے زمرد کے پیچھے کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ قرآن کو دیوار کے ساتھ بنی چھوٹی سی شیلف پہ رکھتی وہ ان دونوں کی طرف آ گئیں۔ اندر چلیں، بتاتا ہوں۔ سمرا کو بھی اشارہ کر کے وہ اندر بڑھ گیا۔ سمرا بھی چلتی ہوئی اندر آئی اور زمرد کے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کون ہے یہ؟ امی ابھی تک حیرت میں تھی۔ زمرد نے اس دن والا واقعہ جھوٹ سچ ملا کر تھوڑا بہت اماں کو سنا دیا۔ میں وہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر کے قریب ہاسپٹل میں آ گئی تھی۔ زمرد کے چپ ہونے پر سمرا نے بولنا شروع کیا۔ امی ابھی تک بے ہوش تھی، اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہوئیں تو اماں نے اسے پکڑ کر چاپے پہ بٹھا دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ ایک دفعہ پہلے جب ابو نے ایسی بات کی تھی تب بھی امی 3 دن ہاسپٹل میں تھی۔ امی کا بی پی اسی طرح ہائی تھا اور وہ بے ہوش ہی تھیں۔ دوسرے دن صبح نفیسہ کو چھوڑ کر باقی سارے گھر چلے گئے تھے۔ میں دیکھتی رہی ابو آئیں گے، پر وہ اس وقت تک نہیں آئے جب تک ڈاکٹر نے باہر آ کر آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے اور رونے کی آواز بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اماں نے اسے سینے سے لگایا۔
وہ کیا کہنے جا رہی تھی زمرد اور اماں دونوں اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ اماں کی آنکھیں بھی اشک بار ہونے لگیں۔ میری امی مجھے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئیں، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا کر گئیں، بچوں کی طرح روتے ہوئے اس نے کہا۔ اماں نے اسے مزید خود میں بھینچ دیا۔ زمرد کو تکلیف ہوئی تھی اس کی ایسی حالت کو دیکھ کر۔ کیوں ہوئی تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ امی کے تیسرے پر ابو مجھے لے کر اپنی دوسری بیوی کے گھر آ گئے، میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی، لیکن میری ملاقات ان کی فیملی سے نہیں ہوئی کیونکہ وہ وہاں نہیں تھیں۔ اور ابھی امی کو مرے 15 دن بھی نہیں ہوئے تھے جب ابو نے آ کر مجھے نیا حکم سنایا کہ ان کا دوست پرسوں آ رہا ہے اور منگنی کے بجائے چھوٹا سا نکاح ہوگا۔ میں تب رو نہیں رہی تھی اور نہ ہی چیخ رہی تھی، بس بے یقینی سے ابو کو دیکھ رہی تھی۔ ابو میری امی کو گئے دن ہی کتنے ہو گئے ہیں اور ابو میرے نکاح کی بات کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، خود کی جان لینے کی دھمکی بھی دی اور واپس اپنے گھر آ گئی، پر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور مجھے وہاں سے واپس اپنے گھر لے گئے۔ میں وہاں جاتی تو وہاں سے مجھے واپس لے آتے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، فی الحال تو بالکل بھی نہیں، اور میں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ تب میں نے کسی سے مدد لینے کا سوچا اور پھر بہت دور دور تک سوچنے کے بعد معلوم ہوا میں اپنی امی اور اپنی بلڈنگ کے چند لوگوں کے سوا تو کسی کو نہیں پہچانتی، تو کیا اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہوں، اور مجھے تب آپ یاد آئے۔ کیسے؟ یہ مجھے خود نہیں معلوم۔ زمرد جو دیوار سے ٹیک لگائے نیچے زمین پر دیکھتا ہوا اسے سن رہا تھا، چونک کر سر اٹھایا۔ کیوں آئے یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ میں چھپ کر گھر سے نکلی، سیدھا ڈھابے پر گئی۔ وہاں جا کر پتہ لگا آپ صرف چند دنوں کے لیے ڈھابے پر آئے تھے، واپس چلے گئے۔ وہاں سے آپ کا پتہ لیا اور پھر یہاں۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ میری مدد کریں گے یا نہیں، پر میں آپ لوگوں سے مدد کی درخواست کرتی ہوں۔ چند دنوں کے لیے مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجیے۔ ابھی میں ایموشنلی اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ اپنے ایسے حالات کا سامنا کر سکوں۔ باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا اور پھر اپنی نظر زمین میں جما دی۔ کیوں نہیں کریں گے تیری مدد؟ اللہ نے اتنے اچھے کام کے لیے ہمیں چنا ہے، ہم کیوں اس کو ناراض کریں؟ اماں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اور تو تھک گئی ہوگی، ابھی آرام کر، اسے چارپائی پر لیٹ جا، بڑی ہے ہم دونوں آ جائیں گے۔ امی اٹھ کھڑی ہوئیں، اس نے سر ہلا دیا۔ زمرد کچھ نہیں بولا اسی مدد کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، اور کمرے سے نکل گیا۔ تو بیٹھ ہی میں کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوگا نا؟ اماں اسے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ سمرا کے چہرے پر کافی دنوں بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ سمرا کو 2 دن ہو گئے تھے گاؤں میں۔ گاؤں والوں نے اماں سے اپنے دور کے رشتہ دار کہہ کر متعارف کرایا، جبکہ چھوٹے ماموں اور بڑے ماموں کی فیملی کو پتہ تھا اصل وجہ۔ وہ دن بھر زیادہ تر اماں کے پاس ہی ہوتی، البتہ سمرین اور فاریہ بھی زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی ہوتی، جس وجہ سے ان میں اچھی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا جب گھر کے پیچھے اونچائی میں وہ تینوں ایک پتھر پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہاں سے گھر کا سین صاف دکھائی دیتا تھا۔ تو آپ سچ میں ایک مصنفہ ہیں؟ سمرین ابھی تک حیرت میں تھی۔ ہاں جی۔ سمرا نے ایک گھاس کا تنکا اٹھایا اور اسے توڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح تو آپ بہت مشہور ہوں گی، ہے نا؟ سمرین پرجوش انداز میں اسے پوچھ رہی تھی۔ دھوپ آہستہ آہستہ روانہ ہو رہی تھی، آسمان صاف تھا آج۔ صرف فیس بک تک مطلوب دیکھو، میں پہلے لکھتی تھی اور فیس بک پر پوسٹ کر دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری کارڈ ہی بڑھتے گئے، اور جب مجھے لگا میں اب اپنا کام کتاب میں لانے کے قابل ہو گئی ہوں، تب میں نے کتاب پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اور یوں 1 سال میں میری 2 کتابیں پبلش ہوئیں۔ چونکہ لوگ صرف میرے نام اور کام کو ہی جانتے ہیں، تو وہ مجھے پبلک میں نہیں پہچان سکتے کہ میں ان کی کتابوں کی مصنفہ ہوں۔ تو میں مشہور صرف سوشل میڈیا تک ہی ہوں، اصل لائف میں نہیں۔ سمرا نے تنکا بالکل چھوٹا چھوٹا کر کے پھینکتے ہوئے اسے جواب دیا۔ میں اور فاریہ بھی کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے ناولز، جب فواد بھائی ہمیں فون دیا کرتے تھے اپنا، فیس بک سے، پر اب اپنا فون تو ہے پر فیس بک کی اجازت نہیں ہے۔ سمرین نے ناک سکوڑی۔ کس طرح کے ناولز پڑھتی تھی تم لوگ؟ سمرا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایسے ناولز جن میں ہیرو سڑا ہوا کڑیلا ہو اور ہیروئن معصوم سی اور کم عمر بھی، سمرین نے مزے سے کہا۔ یا پھر ایسے جس میں لڑکا اغوا کر کے لڑکی سے شادی کر کے محبت کرتا ہو یا کسی انتقام کے لیے، لیکن بعد میں اسے احساس ہو جائے اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ فاریہ نے بھی بات میں حصہ لیا۔ سمرا منہ کھولے کبھی ایک کو دیکھتی کبھی دوسرے کو۔ پتہ ہے جب لڑکی کو اغوا کر کے لڑکا نکاح، ابھی سمرین کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ جب سمرا تیزی سے بولی، تب نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کیسے قاضی تو پڑھاتا ہے نکاح؟ فاریہ نے خفگی سے کہا۔ ولی کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا، لڑکیوں وہ نکاح باطل ہوتا ہے، سمرا نے آرام سے کہا، جبکہ وہ دونوں شوق ہوئی تھیں۔ اور دوسرا، آج کل معصوم کوئی نہیں ہوتا، اتنا تو بالکل نہیں جتنا وہ لڑکی ہیروئنز ہو۔ اور کیا تم دونوں خود کسی ایسے لڑکے سے شادی کر سکتی ہو جس انسان میں غصہ خون کی جگہ شامل ہو، یا پھر جو آپ سے سیدھے منہ بات تک نہ کرے، یا پھر اتنا زیادہ جنونی ہو کہ آپ کا اپنے بھائی تک سے بات کرنا اسے پسند نہ ہو؟ سمرا نے آبرو اچکا کر ان سے پوچھا۔ ہرگز نہیں،
وہ دونوں بیک وقت بولی تھیں، وہی تو ہر رشتے میں سپیس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر وہ چاہے بہن بھائی کا ہو، ماں بیٹی کا ہو، باپ بیٹے کا ہو، دوستوں کا ہو یا پھر میاں بیوی کا ہو۔ یہی نہ ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے اس رشتے میں۔ وہ اب بہت نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ رہی بات محبت کی تو جو عموماً ہیرو کی دیکھنے کو ملتی ہے کسی ناول میں، وہ محبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ محبت قربانیوں کا نام ہے۔ محبت اثار کرنے کو کہتے ہیں۔ محبت وہ ہوتی ہے جس میں خود کو چاہ سے زیادہ محبوب کی چاہ عزیز ہو۔ محبت ایسا جذبہ ہوتا ہے جو دل کو سخی کر دیتا ہے۔ محبت پا لینے کا نام نہیں، بلکہ محبت تو وہ ہے جس میں ہر چیز اپنے محبوب پر لٹانے کی ہمت ہو۔ محبت تو وہ ہے جس میں اپنی خوشی کو اپنے محبوب کی خوشی پر ترجیح دی جا سکے۔ تم اور ہم محبت کو کہتے ہیں۔ میں تو کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے محبت میں۔ محبت ایک ایسا لفظ تھا جس پر وہ گھنٹوں بول سکتی تھی۔ ابھی بھی آنکھیں بند کیے وہ جانے کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ واہ، آپ کو تو محبت کے میم سے لے کر تک ہر چیز پتہ ہے، سمرین نے اشارت سے کہا۔ کوئی نہیں، فواد بھائی سے شادی کے بعد تمہیں بھی پتہ چل جائے گی۔ انہیں تو ابھی سے پتہ ہے۔ خیر، فاریہ نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ فواد بھائی کی چمچی، چپ رہو۔ فواد بھائی ہیں میرے، سمرین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اماں تو کہہ رہی تھی تمہارا رشتہ فواد بھائی سے ہوا ہے اور جلدی منگنی ہوگی تم دونوں کی۔ اب بھائی کیوں کہہ رہی ہو؟ اب تو چھوڑ دو، سمرا نے حیرانگی سے کہا۔ نہیں ہوگی منگنی، کیونکہ نہ ہی مجھے اس رشتے سے کوئی خوشی ہے اور نہ ہی میں منگنی کروں گی، اور فاریہ کے مطابق یہی بات فہد بھائی بھی کہتے ہیں۔ سمرین نے ہوا میں بات اڑائی۔ اور ایسا کیوں؟ کیا تم لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی؟ سمرا نے وجہ جاننی چاہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جیسے زمرد بھائی نے فاریہ کے لیے یہ کہہ کر منع کیا تھا کہ وہ اسے بالکل اپنی چھوٹی بہن مانتے ہیں، تو بالکل ویسے ہی میں اور فواد بھائی بھی ایسے ہی ہیں۔ سمرین نے تفصیل سے جواب دیا۔ سمرا کو جانے کیوں یہ سن کر خوشی ہوئی کہ زمرد کا رشتہ فاریہ سے طے ہوتے ہوتے بچ گیا۔ لیکن ہمارے بھائی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، فاریہ نے محبت سے صحن میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی نظریں بیک وقت صحن میں گئیں۔ زمرد لکڑی کا دروازہ کھول کر اندر آ رہا تھا۔ بالکل، سمرین نے بھی تائید کی۔ وہ اب چھوٹے ماموں کے ساتھ کھیتوں میں کام کروایا کرتا تھا اور اس وقت آ جایا کرتا تھا۔ ان تینوں کی نظریں اسی پر تھی اور تینوں کے لب مسکرا رہے تھے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں اچانک آ جاتے ہیں اور پھر لاکھ کوششوں کے باوجود وہ زندگی سے نہیں نکل پاتے، کیونکہ دل انہیں کہیں جانے کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ سمرا نے زمرد کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ زمرد اندر آ گیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مسجد جا رہا ہوگا، اتنا تو وہ اس کی عادت کو جان گئی تھی۔ بہت اچھے ہیں نا؟ سمرین نے سمرا کو دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، سمرا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے زمرد کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پتہ لگا ہے نا، دل سے ذرا اس بارے میں گفتگو کریں، فاریہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو سمرا نے اسے بس گھرنے پر ہی اجتناب کیا۔ زمرد چلتے ہوئے رکا اور اپنی نظریں اٹھا کر گھر کے پیچھے بڑے پتھروں کی جانب دیکھا تو اسے وہ تینوں نظر آئیں۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے نظریں پھیری اور پھر آگے بڑھ گیا۔ بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں، بنا کچھ پوچھے بنا کچھ کہے آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں اور انہیں اجازت تک لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ زمرد نے باہر نکلتے ہوئے سوچا۔ سمرا جب واپس گھر آئی تو دیکھا اماں نماز پڑھ رہی ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد اماں قرآن پاک پڑھتی تھیں اور بلند آواز میں پڑھا کرتی تھیں۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتی تھیں قرآن، بہت خوبصورتی کے ساتھ، پر وہ مخارج صحیح سے ادا نہیں کرتی تھیں۔ ابھی بھی سورہ الواقعہ مغرب کے بعد پڑھنے سے گھر میں کافی نہیں ہوتا۔ پڑھتے ہوئے انہوں نے بہت جگہ لفظ غلط ادا کیے تھے۔ سمرا کا دل چاہا انہیں کہے، پھر یہ سوچ کے کہ انہیں برا لگے گا وہ چپ ہو جاتی۔ اماں، ایک بات کہوں؟ لیکن آج وہ چپ نہ رہ پائی۔ سمرا نے آہستہ سے کہا۔ کیا ہوا؟ اماں نے قرآن بند کر دیا۔ سورت مکمل ہو گئی تھی۔ اماں، آپ قرآن بہت اچھا پڑھتی ہیں، مگر آپ کے مخارج کافی کمزور ہیں۔ سمرا ان کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ ہاں، مجھے پتہ ہے پتر، کیونکہ میں زمرد کی طرح نہیں پڑھتی، پر میں اب بوڑھی جان اس طرح پڑھ بھی کیسے سکتی ہوں؟ اماں نے بے بسی سے کہا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ سمرا نے پرجوشی سے قرآن ان سے لیا اور سورۃ الناس کھولی اور پہلی آیت پڑھنے لگی۔ اماں نے بھی بالکل ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کی۔ زمرد جو ابھی گھر میں آیا تھا، آتے ہی وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اماں بالکل چھوٹے بچوں کی طرح سمرا کے پیچھے آیت پڑھ رہی تھیں اور وہ وہیں کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی سب سے الگ تھی، یا پھر اسے لگتی تھی۔ سمرا کی سحرکن آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ صبح کا اجالا ہر طرف پھیلا تو ہر طرف قدرت کی خوبصورتی نظر آنے لگی۔ کھلکھلاتے ہوئے پھولوں پر ملکہ کی شان سے بیٹھی تتلیاں، درختوں پر پرندے بھی خوش گپیوں میں مصروف لگتے تھے۔ وہ تینوں ایک ساتھ لکڑی کے دروازے سے باری باری اندر آئے۔ میں سوچ رہا ہوں اب ہمیں شہر میں ہی شفٹ ہو جانا چاہیے امیر۔ تمہارے لیے بھی میں نے گھر دیکھ رکھا ہے، بس کسی دن چلو تم اور دیکھ آؤ۔ اچانک رک کر انہوں نے چھوٹے ماموں سے کہا۔
نہیں الخمیر بھائی، میں شہر نہیں جانا چاہتا، اور نہ ہی اماں اور زمرد مانیں گی، اس لیے ہم سے کوئی ایسی امید مت رکھیں۔ ہاں البتہ اب بچوں کی عمر ہو گئی ہے تو ان کی شادی کا کچھ سوچ لیتے ہیں، پھر آپ لوگ شہر چلے جائیے گا، چھوٹے ماموں نے سوچتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی بات سے ان کے پیچھے کھڑے فواد کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اماں سے کرتے ہیں بات اس بارے میں۔ بڑے ماموں نے واپس اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ السلام۔ بڑے ماموں نے باورچی خانے میں قدم رکھتے ہی سلام کیا، پر آدھا سلام ان کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اماں کی پشت تھی باورچی خانے کے دروازے کی طرف، جبکہ زمرد کی دائیں جانب دروازہ تھا۔ ان دونوں نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، جبکہ سمرا جو ابھی باہر جانے کے لیے کھڑی ہی ہوئی تھی اپنی جگہ بالکل پتھر کی ہو گئی۔ تم؟ بڑے ماموں کی زبان سے پھسلا، جبکہ سمرا ابھی تک ساکت تھی۔ چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور ہر چیز اسے اندھیرے میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زمرد نے سمرا کی جانب دیکھا اور وہ اسے مردہ لاش لگی۔ سمرا! اس نے بے اختیار پکارا۔ وہ پہلی دفعہ اس نام سے مخاطب کر رہا تھا، پر وہ اسی طرح کھڑی رہی، اور پھر دھپ کی آواز آئی۔ وہ بے ہوش زمین پہ پڑی تھی۔ سب اس کے جانب بھاگے۔ زمرد اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن پھر رک گیا۔ وہ کیسے اسے ہاتھ لگا سکتا تھا؟ بڑے ماموں تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے مضبوط بازو پر اسے اٹھایا اور اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سب ان کے پیچھے تھے۔ اللہ خیر، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ اماں بھی پریشان سی ان کے پیچھے لپکیں۔ بڑے ماموں نے اسے چارپائی پہ لیٹایا۔ پانی لیا گلاس میں پتر، اماں نے سرانے بیٹھتے ہوئے بولی۔ زمرد جلدی سے باہر نکل گیا۔ چھوٹے ماموں اور فواد بھی پریشانی سے سمرا کو دیکھ رہے تھے، جبکہ بڑے ماموں ابھی تک حیران سے کھڑے تھے۔ یہ لے اماں۔ زمرد نے پانی اماں کو دیا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا، کچھ وہ جو اپنی سب سے قیمتی چیزیں کھونے کا خوف ہوتا ہے۔ اماں نے پانی اس پر چھڑکا۔ وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو۔ انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ بند کر دیا تھا۔ جب پانی کا چھڑکاؤ کا بھی اثر نہ ہوا تو زمرد بے بسی سے آگے بڑھا اور سمرا کی ناک دونوں جانب سے پکڑی اور دبائی، جس سے وہ سانس نہ اندر لے جا سکتی اور نہ ہی باہر۔ ایک دم سمرا کی آنکھ کھلی اور منہ کھولے سے سانس لیا، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے ناک پر سے زمرد کا ہاتھ ہٹایا۔ زمرد پیچھے ہو گیا۔ سمرا کا دل شدت سے چاہا کہ وہ ابھی اٹھے اور کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ ایسا خواب ہو۔ پھر چارپائی کے بائیں جانب کھڑے انسان کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ پتر تو ٹھیک ہے؟ اماں نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ آپ سب ملے ہوئے ہیں نا؟ آپ سب نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ غصے سے چلاتی ہوئی چارپائی سے نیچے اتر آئی۔ ہوا کیا ہے بیٹا؟ چھوٹے ماموں نے نرمی سے پوچھا، جبکہ باقی سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زمرد خاموشی سے کھڑا معاملات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوا کیا ہے یہ آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ آپ تو بس کر دیں یہ ڈرامہ۔ ہر ایک چیز جھوٹ تھی، بلکہ ہے۔ مجھے اپنی زندگی تک اب اس لمحے سے جھوٹ لگنے لگی ہے۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ سب حیران تھے۔ سمرا اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، اور آج اس قدر، اور وہ بھی الخمیر ضفیف کو دیکھ کر، اور وہ بس بے بسی سے سمرا کو دیکھ رہے تھے۔ تو بتا پتر، کیا معاملہ ہے تیرا اس سے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اماں بڑے ماموں کی طرف بڑھی۔ اماں، سمرا میری بیٹی ہے، کمزور سی آواز میں انہوں نے کہا، اور چلتے ہوئے چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا نا، اب آپ لوگوں کا کوئی اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں قبر میں پہنچ گئی ہے اور میں بھی چلی جاؤں گی۔ آپ لوگوں کی ہم سے جان چھوٹ جائے گی۔ اماں کی طرف دیکھ کر سمرا نے اسی انداز میں کہا۔ سمرا آپ بیٹھ جائیں، ہم آرام سے بات کرتے ہیں۔ زمرد نے معاملات کو سمجھتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا ہے نا؟ سب کچھ آپ کا پلان تھا نا؟ لیکن ایک بات بتاؤں؟ سمرا چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور اسے دیکھتی ہوئے عجیب انداز میں کہا۔ باقی لوگوں سے، حتیٰ کہ اپنے نام نہاد باپ سے بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کروں گی۔ کسی سے کوئی بدلہ، کوئی جواب نہیں مانگوں گی۔ بس میں آپ کو کوئی سزا ضرور دوں گی۔ آپ کو سزا ملنی چاہیے ہر حال میں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے میرا دل توڑا ہے، آپ نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ سمرا کی آنکھیں مسلسل بھیگتی جا رہی تھیں، جبکہ زمرد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کس بات کا اعتراف کر رہی تھی؟ کیا اسے اس بات کا ہوش تھا جنہیں آپ اماں کہتے نہیں تھکتے تھے نا، اور جن ماموں کے آپ گن گاتے ہیں ہر روز؟ ان سے آپ کا خون کا رشتہ تک نہیں ہے، وہ آپ کے دور دور تک کچھ نہیں لگتے، سمجھے آپ؟ حلق کے بل چلاتے ہوئے سمرا نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھلایا۔ اگر میری زندگی جھوٹ پر مبنی ہے نا، مجھ پر بتلایا گیا ہے نا کہ میرے باپ نے میری ماں سے پہلی شادی کی تھی، میرے بہن ابھی نابالغ ہیں، میں ایک ایسی بھولی ماں کی بیٹی ہوں جس سے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کا شوہر اسے استعمال کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ ہر لفظ جھوٹا، ہر انسان دوگلا ہے یہاں۔ تو آپ کی زندگی بھی جھوٹ پر مشتمل ہے۔ آپ بھی اماں کے کسی رشتہ دار کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ کسی شہر میں نہیں رہتے، سمجھے آپ کو تو یہ تک نہیں پتا آپ ہیں کس کی اولاد۔ بازو اس کا
جھٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی اور دروازے میں کھڑی چھوٹی مامی، بڑی مامی، سمرین اور فاریہ کو راستے سے ہٹا کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ اب پتھر کی طرح ساکت ہونے کی باری زمرد کی تھی۔ سفید اب زمرد کا چہرہ پڑا تھا۔ اماں نے زور سے آنکھیں میچی۔ انہوں نے سمرا کو یہ بات بتائی ہی کیوں تھی؟ انہوں نے بے بسی سے سوچا، پر خود ہی اندازہ کرتی ان سے سچ جاننے کے لیے بے چین تھی۔ زمرد پتر، اماں سے جانب بڑھی۔ اماں، مجھے صرف سچ سننا ہے، بنا ایک حرف کے جھوٹ کے اضافے سے، زمرد بے تاثر لہجے میں بولا۔ اماں بے بسی سے چارپے پر بیٹھ گئیں اور صدیوں پہلے کے راز کا پردہ اٹھانے لگی۔ رات کے سناٹوں کو کتوں کی خوفناک آواز اور گیدڑ کی بے سری آواز بار بار توڑ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا تھوڑا دیر سے نکلتے ہیں، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں ٹانگے سے اتریں گے تو آگے جانے میں آسانی ہوگی، پر میری سنتا کون ہے؟ کچی سڑک پر آگے پیچھے دو نفوس چلے جا رہے تھے۔ ایک نفوس نے اپنے قدم روک کے ایک گہرا سانس خارج کیا اور پھر پیچھے دیکھ کر خفگی سے بڑبڑائی۔ اماں، ویسے بھی فجر کی اذان ہونے والی ہے اور پھر روشنی تو ہو ہی جائے گی۔ دوسرے نفوس نے ٹارچ اپنی اماں کے چہرے پر لگائے تسلی دینے والے انداز میں کہا، ارے یہ تو ہٹا میری نظروں کے سامنے سے، خود 4 آنکھیں لگائی ہیں، مجھے بھی اندھا کرو گے کیا؟ 50 سے کم کی عورت تھی وہ، خوبصورت سی رنگت، ہلکی ہلکی جھریوں والا چہرہ، بھوری چھوٹی چھوٹی آنکھیں، بڑی سی چادر اوڑھے ہوئے وہ گاؤں کی سی لگتی تھی۔ انہوں نے ٹارچ کے آگے ہاتھ رکھا اور اپنے بیٹے کو گھورا جو 30 تک کا لگتا تھا۔ اب اس کیچڑ بھری سڑک پر میں پھسلی نہ تو میں نے اٹھ کر تیری ساری ہڈیاں توڑ ڈالنی ہیں۔ پھر نہ کہنا اماں تو کتنا ظلم کرتی ہے۔ کھری کھری اسے سنا کر وہ پھر سے قدم بڑھانے لگی تھیں، جبکہ ان کے بیٹے نے اپنی ہنسی دبائی۔ اب وہ کچی سڑک کے ایک طرف ہو کر چل رہی تھیں۔ او میرے ربا! اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور وہ سڑک کی ایک سائڈ پر گر گئیں۔ گھاس ہونے کی وجہ سے انہیں ضرب تو نہیں آئی، پر ان کے بازو کے نیچے کچھ نرم سا ضرور آیا، کوئی کپڑا۔ اماں آپ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں میرا ہاتھ اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑے۔ ان کا بیٹا گھبرایا اور جلدی سے انہیں کندھے سے پکڑا۔ اماں کی پشت تھی اس کی طرف۔ الخمیر ٹارچ دے جلدی مجھے۔ انہیں ایسا لگا ان کا دل ابھی باہر گر جائے گا۔ الخمیر نے گھبراتے ہوئے انہیں ٹارچ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! گاؤں کے درمیان میں بنی مسجد سے آوازیں آنا سنائی شروع ہو چکی تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہوں نے ٹارچ پکڑی اور سامنے اس نرم کپڑے جیسی چیز پہ لگائی۔ وہ ایک کمبل تھا، چھوٹا سا، جس میں بچے کو لپیٹتے ہیں۔ ان کا دل الگ ہی انداز میں دھڑکنے لگا، شاید وہ خوف تھا یا پھر کچھ اور۔ الخمیر بھی ایک طرف سے ان کے سامنے آیا۔ وہ کوئی کھیت تھا جیسے کاٹ کر سڑک بنائی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! آواز دور تک سنائی دی۔ گیدڑوں نے بھی اپنی آوازیں مزید اونچی کر لیں۔ ٹارچ واپس الخمیر کو پکڑا کر انہوں نے کمبل کھولا۔ کمبل کسی چیز پہ لپیٹ کر نسوار پر جیسے ربڑ لگاتے ہیں ویسے ہی کمبل کو ایک کپڑے سے باندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی کمبل کھولا اور اس کی لپیٹیں کھولیں تو ان کا دل لمحے بھر کو تھما اور پھر دھڑک اٹھا۔ وہاں ایک جیتا جاگتا وجود لیٹا تھا، گہری گہری سانسیں لیتا ہوا۔ اماں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سینے سے لگائے رونے لگیں۔ الخمیر حیران سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں لوگوں کے پاس اتنا بڑا دل کہاں سے آتا ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں کو یوں ٹھکرا دیتے ہیں۔ ان کا لہجہ کانپا۔ اماں، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، چلیں یہاں سے اسے چھوڑ کے، ایسا نہ ہو ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ الخمیر نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اذان مکمل ہو گئی تھی اور اب چڑیوں کی چہچہاہٹ شروع ہونے لگی تھی۔ نیچے پڑی ہوئی سوٹی اٹھا کر وہ اس کے سہارے سے اٹھی۔ میری شبنم، بہن کی بیٹی کا بچہ ہے، سمجھ آئی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اب وہ سنبھل گئی تھی اور آگے کا سوچ رہی تھی۔ اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ الخمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تو چلا جا اکیلے، میں یہیں بیٹھی رہوں گی اسے لے کر، لیکن اس کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اماں نے سنجیدگی سے کہا۔ اماں دیکھیں، اگر اسے کوئی لینے آ گیا تو؟ الخمیر نے اب کی باری انہیں حقیقت دکھانی چاہی۔ یہ جو رات کے اندھیرے میں اس معصوم بچے جان کو یہاں پھینک گئے ہیں نا، وہ دن کے اجالے میں اسے ڈھونڈنے یہاں نہیں آنے والے۔ ایسے لوگ رات کے ستم ہی ہوتے ہیں، راتوں کو گناہ کر کے صبح خود پہ پارسائی کا لباس چڑھا کر پھرا کرتے ہیں۔ اماں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گزرتا گیا اور زمرد بھی بڑا ہوتا گیا۔ اماں نے اس کا نام زمرد رکھا۔ وہ نام انہیں اس بچے کے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار ذہن میں آیا تھا۔ کیوں آیا تھا یہ انہیں خود بھی نہیں پتا۔ زمرد چپ چاپ اس کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا۔ اماں اسے بتایا کرتی تھیں کہ پیسے کی قلت کی وجہ سے اور 5ویں اولاد کے بوجھ سے انہوں نے اسے ماں کو سونپا تھا، اور اکثر سوچا کرتا کہ جب پالنے کی ہمت نہیں ہوتی تو کیوں لوگ بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ تھوڑا بڑا ہونے کے بعد اماں نے یوں ہی ایک دن اس سے پوچھا، زمرد پتر، کیا تو اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہے یا پھر ان کے پاس جانا چاہتا ہے؟ اب تو پیسے کی قلت بھی نہیں رہی انہیں، خدا نے دن پھیرے ہیں ان کے۔
اماں نے ایک اس تکلیف سے پوچھا تھا، یہ یا تو وہ جانتی تھی یا ان کا خدا۔ بالکل نہیں اماں، میں ان لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیسے تو آنے کے بعد ان کے پاس آ گئے ہیں، لیکن ان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے ان سے چھن چکا ہے۔ تلخی سے اس نے کہا، زندگی کیوں اتنی بے رحم ہے؟ آخری بار کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں آئی تھی جو بات وہ یہی تھی، جبکہ اماں اپنا تھکا ہارا وجود لیے چارپائی پر آ بیٹھی۔ آپ نے کہا تھا آپ نے اسے طلاق دے دی تھی۔ بڑے ماموں نے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں بڑی مامی کھڑی تھیں، جبکہ فاریہ اور فواد ابھی تک سکتے میں تھے۔ سمرا ان کی بہن تھی، کیا واقعی؟ میں نے تمہارے کہنے پر اسے چھوڑ دیا تھا روبینہ، پر میں اسے طلاق نہیں دے سکا۔ وہ میری محبت تھی، میری بچی کی ماں۔ بڑے ماموں نے ان کے چہرے پر نظریں جمائے کہا، جبکہ بڑی مامی واپس دروازے سے ہی مڑ گئیں اور اپنے گھر کی طرف چلی گئیں، روتے ہوئے ماتمی حالت میں۔ جب انہیں پتہ لگا تھا کہ شادی کا، تب انہوں نے بہت ہنگامہ مچایا تھا۔ بڑے ماموں کو ابھی تک یاد ہے کہ ان کے میکے جانے کی دھمکی اور سارے رشتہ داروں کے سامنے ہونے والی بے عزتی کی ڈر سے انہوں نے ان سے کہا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دیں گے، اور یہ بات ہمیشہ ان دونوں کے بیچ ہی رہے گی۔ بڑے ماموں خاموشی سے چلتے ہوئے اپنے گھر کے پیچھے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئے۔ روبینہ سے ان کی شادی پسند کی نہیں تھی، انہیں مجبوراً کرنی پڑی تھی بڑوں کی ضد کی وجہ سے۔ وہ کچھ دن گاؤں آتے اور واپس شہر چلے جاتے۔ یوں ہی سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس بار وہ گاؤں میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ مغرب کے ٹائم کا تقریباً وہ واپس شہر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاؤں کی کچی سڑک پر ان کی جیب دھول اڑاتی جا رہی تھی، جبکہ سڑک کے بیچوں بیچ انہیں کوئی شخص دکھائی دیا۔ وہ نیچے اتر آئے۔ جب وہ اس نفوس کے پاس پہنچے تو پتہ لگا وہ بے ہوش ہے۔ انہوں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈالا اور خود اپنی جیپ میں ڈالا اور خود آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور اسے دیکھا۔ سفید رنگ کا بے داغ چہرہ جو مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، بڑی بڑی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اور لمبے سیاہ بال جن میں بل ڈالا گیا تھا لیکن بکھرے ہوئے تھے بہت۔ بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جو اب سر سے اتر چکی تھی، چادر بھی میلی ہو رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کی طرف چل دیے، لیکن انہیں اس وجود کو دیکھ کر اپنا دل کچھ اور ہی کہانی کہتا سنائی دیا۔ شہر جا کر اسے ہسپتال میں داخل ہونے تک اور پھر اسے ہوش میں آنے تک، اس کی کہانی سننے تک وہ ہر چیز سے بے پردہ ہو چکے تھے، اور اس عرصے میں ان پہ یہ حقیقت آشنا ہوئی تھی کہ وہ اس ساجدہ نامنی لڑکی سے محبت کر بیٹھے ہیں۔ ساجدہ یتیم خانے میں پلی تھی، پھر وہاں سے اس کے میاں بیوی جن کی کوئی اولاد نہ تھی انہوں نے اسے گود لے لیا۔ 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور اسے کچھ عرصے بعد ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ یہی نہیں، اس پر یہ حقیقت بھی کھلی کہ اس کا شوہر لڑکیوں کو اغوا کرنے اور انہیں ریڈ لائٹ ایریا میں بھیجے جانے کے پیشے میں ملوث ہے۔ 2-3 دن بہت جھگڑے ہوئے ان میں، اور تنگ آ کر غصے میں اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جیسا شخص بھی تھا، ساجدہ سے اسے محبت تھی۔ ساجدہ شوہر کے گھر میں ہی عدت پوری کر رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر اپنے دوستوں کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ ساجدہ سے حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کا تھا، پر جس دن اس کی عدت ختم ہوئی، اس کے دوسرے دن اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جو اپنا سامان پیک کر رہی تھی چونکی، چہرے پر خوف بکھرا، اور وہ دوبارہ کبھی اس آدمی سے شادی نہیں کرے گی جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ طلاق کیا عام بات تھی؟ پھر ایسی لڑکی کا طلاق دینا جس کا پتہ ہو کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ محبت تو بہت تھی اسے اپنے شوہر سے، پر کیا وہ عزت نفس سے بھی زیادہ تھی؟ بالکل نہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اپنے پاس موجود دوسری چابی سے اس نے دروازہ کھول دیا ہوگا۔ ساجدہ نے جلدی سے کپڑوں کا بیگ بیڈ کے نیچے پھینکا اور چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے باہر آئی۔ اس کے شوہر کے ساتھ ایک اور مرد موجود تھا۔ پھر پتہ لگا وہ شاہمیر ہے جسے آج ہی ساجدہ کا نکاح ہے۔ اسے یقین نہیں آیا، اس کا سابقہ شوہر پاگل تھا یا ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے شوہر سے ڈری ہوئی تھی، وہ کیسے کیسے جرائم میں ملوث تھا، یہ بات اسے واقعی ڈرانے کے قابل تھی۔ اس نے منت سماجت کر کے اپنے لیے صرف 1 دن مانگا تاکہ وہ اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر سکے۔ اس کا سابقہ شوہر شہراز بڑی مشکلوں سے ہی لیکن اس بات کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ کیا کرے یہ سوچ کر وہ تھک گئی تھی۔ وہ دونوں آج یہیں رکے تھے آدھی رات کے قریب، جب وہ اپنا سیاہ بیگ ہاتھ میں پکڑے کچھ فیصلے کر کے تیار کھڑی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، بہت تیز آواز میں۔ ڈر کے ہمارے بیگ ہاتھوں سے نیچے جا لگا۔ ساجدہ دروازہ کھولو جلدی، اس کے شوہر کی سہمی ہوئی آواز آئی جو کہ بہت ہلکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو آنکھوں میں خوف اور وحشت کی صورت اختیار کرنے لگا۔ شہراز خون سے لت پت سامنے کھڑا تھا۔ ابھی وہ اس سے کچھ پوچھتی کہ شہراز نے اپنے جیب سے بٹوا نکال کر اسے دیا۔ ساجدہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اتنے کہ میری سانسوں سے زیادہ ہونے لگے ہیں، پر ایک چیز جو مجھ سے بے اختیاری میں ہو گئی ہے وہ محبت ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنا کہ اگر میری ساری زندگی تمہیں دیکھتے ہوئے گزار دوں تو مجھے پھر بھی تم سے دل نہ بھرے۔ کبھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور جاؤ کسی ایسی جگہ جہاں تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔ اس بٹوے میں ہر وہ چیز ہے جو تمہاری ضرورت ہوگی۔ میں نے کبھی کسی کی عزت نہیں کی کہ ایک تمہارے سوا، کیونکہ تم ایسی عورت ہو جس کی عزت کرنے کو دل خود چاہتا ہے۔
کچھ دیر بعد وہ گھر سے باہر سڑک پر بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کانوں میں شہراز کی آواز گونج رہی تھی، شاہ میر نے مجھ سے غداری کی ہے، وہ اور اس کے ساتھی تمہاری عزت۔ وہ رک گیا اور بات بیچ میں ادھوری چھوڑ دی۔ پھر وہ دوبارہ بولا، اس کے ساتھیوں نے میری یہ حالت کی ہے، انہیں میں اوپر کمرے میں بند کر آیا ہوں، لیکن وہ کسی بھی وقت دروازہ توڑ سکتے ہیں، اس لیے تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا، وہ کانپ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ پر میں ایسے کیسے؟ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ چہرے پر وحشت لے کے وہ بولی تھی۔ شہراز پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا تھا اتنے وقت میں۔ اذیت تھی اس مسکراہٹ میں۔ وہ مشرقی عورت تھی، شوہر چاہے جیسا بھی ہو اسے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور نہ ہی مشکل حالات میں اسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ شوہر تھا، ہوں نہیں، میں نے کہا نا بہت گناہگار ہوں، تم معاف کر دینا۔ وہ کچھ کہتی اسے موقع دیے بغیر وہ اسے جلدی سے لے کر خارجی دروازے کی جانب آیا۔ اوپر سے لوگوں کے چلنے کی آوازیں آنے لگی تو اس نے دروازہ کھولا اور اسے باہر کیا۔ وہ مسلسل نامے سر ہلا رہی تھی۔ وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو کوئی بھی نہیں، لیکن وہ یہ بھول رہی تھی کہ وہ پہلے بھی تو بھاگ رہی تھی اس گھر سے بغیر کسی چیز کے بارے میں سوچے۔ پھر لمحوں کا کھیل تھا کہ ایک تیز آواز آئی اور شہراز زمین پر گر گیا۔ آنکھیں اس پر تکی تھیں، سر کی پچھلے جانب سے خون فوارے کی صورت ابل رہا تھا۔ بھاگ جاؤ، معاف کر دینا۔ مشکلوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے اور پھر شہرازی کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ پھر اس نے کچھ نہیں دیکھا اور رخ موڑا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ جو راستہ نظر آتا وہ اس پر بھاگتی۔ وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پھر وہ چھپتے چھپاتے اس گاؤں میں جب پہنچی تو صبح ہو کے دوبارہ رات ہو چکی تھی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ رات اسی گاؤں کے بڑے بڑے گھنے درختوں میں گزاری۔ ڈر کے مارے وہ پورا دن انہی درختوں کی آڑ میں چھپی رہی۔ بڑے ماموں کو وہ جس رات ملی وہ اسی رات شہر جانے کے لیے سڑک پر آئی تھی۔ پھر بھوک اور پیاس سے، پھر خوف سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھی۔ بڑے ماموں کو اس پر ترس آیا۔ وہ 2-3 دن بعد جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں، تو انہوں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ پھر شادی ہو گئی۔ بڑے ماموں بہت خوش تھے۔ محبت کے مل جانے پر کون پاگل بھلا خوش نہیں ہوتا؟ ساجدہ شروع میں گمسم رہتی، ساری رات شہراز کو سوچ کر آنسو بہاتی۔ وہ جیسا بھی تھا اس کے لیے اس کا محبوب شوہر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی گئی۔ محبت بڑے بڑے زخم بھر دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن روبینہ کو سب سچ پتہ لگ گیا تو انہوں نے بیچ کا راستہ نکالا، لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ ساجدہ کو تب انہوں اپنی پہلی شادی اور بیٹے کے بارے میں بتایا۔ وہ صبر کر گئیں۔ ویسے بھی ان کا ماننا تھا وہ ہنگامہ کس لیے کھڑا کریں۔ پہلی بیوی وہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی کنواری تھی جس سے انہوں نے شادی کی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ مصروف ہوتے گئے تو یہاں آنا بالکل ہی کم کر گئے۔ محبت کہیں جا سوئی یا پھر تھی، لیکن اسے جتانے کے لیے وقت نہ تھا۔ جب پہلی بار انہوں نے طلاق کی بات کی تو سمرا نے آدھی بات سنی تھی۔ وہ اتنی بات سن کے ہی وہاں سے چلے گئے، لیکن طلاق دینے کا وہ کس کو کہہ رہے تھے وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ جب ساجدہ نے ان سے وقت نہ دینے اور انہیں نظر انداز کرنے کا شکوہ کیا اور ان میں تھوڑی بات بڑھی تو انہوں نے روبینہ کو طلاق دینے کا کہا۔ میں روبینہ کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ فواد تو ویسے بھی اب بڑا ہو رہا ہے، سنبھل جائے گا۔ غصے میں ہی صحیح، پر وہ اٹل فیصلہ کر رہے تھے۔ ساجدہ نے ڈھل کر انہیں دیکھا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ کیسے ایک بچے کو اس کے ماں باپ سے علیحدہ کر سکتی تھی۔ ایک ایسا کام وہ شوہر کو کیسے کرنے دے سکتی تھی جو خدا کو سخت ناپسند ہے۔ خدا کا واسطہ دے کر ساجدہ نے انہیں اس کام سے روکا تھا۔ پھر بڑے ماموں نے دوبارہ کبھی ان کے منہ سے کوئی شکوہ نہ سنا۔ سمرا کی شادی جہاں وہ کرنا چاہتے تھے وہ لڑکا حافظ قرآن تھا، پھر ساتھ ایک اچھی جاب بھی تھی، کردار کا ایسا پکا کہ رشک آتا تھا اس پہ۔ انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کا نہیں سوچا۔ وہ اپنی پہلی بیٹی کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے جو کم از کم اس کی ساری زندگیوں کی غلطیوں کا تھوڑا بہت ازالہ کر سکیں۔ جبکہ سمرا نے ان سے بدتمیزی کی تو غصے سے پھر وہی دھمکی ساجدہ کو دے آئے تھے۔ وہ روبینہ کے طلاق کی بابت کہہ رہے تھے، پر سمرا اس دن پھر غلط سمجھی تھی۔ ساجدہ اپنی بیٹی کو بھی جانتی تھی اور اپنے شوہر کو بھی۔ اس ذہنی ٹینشن نے کچھ ایسا ان کے دل پر اثر کیا کہ وہ موت سے جا ملی۔ بڑے ماموں نے اپنے آنسو صاف کیے اور آنکھیں بند کر کے سکون اپنے دل اندر اتارنے لگے۔ ساجدہ ان کی محبت تھی، پہلی محبت، اور پہلی محبت تو وہ ہوتی ہے جس کا روگ ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ انہیں آج تک لگا تھا وہ روبینہ سے صرف ایک بس اس نکاح کی وجہ سے جڑے ہیں جو ان میں ہوا ہے، یا پھر اپنے بچوں کی وجہ سے۔ اس لیے تو انہیں آسان لگتا تھا یہ کہہ دینا کہ میں روبینہ کو طلاق دے دوں گا۔ لیکن آج جب روبینہ ان سے منہ موڑ کر گئی تو شکوہ لیے آنکھوں کے ساتھ، تو انہیں لگا وہ ساجدہ کے بعد آج جو ان میں بچی کچی ہمت باقی تھی وہ بھی چلے گی۔ آج انہیں احساس ہوا تھا کہ روبینہ ان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ زمرد پتر کچھ کھا لے، تو نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اماں چاپے پہ بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اماں مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو نے نماز بھی نہیں پڑھی کل سے؟ اماں نے افسردگی سے کہا۔ میرا دل نہیں کر رہا اماں۔ بازو آنکھوں کے اوپر رکھے وہ چت لیٹا تھا۔ مجھ سے مت روٹھ، میں نے اس بات کے خوف سے تجھے نہیں بتایا تھا پتر۔ اماں اب رونے لگی تھیں۔ اماں میں کسی سے نہیں روٹھا،
آپ سے نہ خدا سے اور نہ ہی اپنے آپ سے، بس میرا دل نہیں کر رہا کچھ بھی کرنے کو، کچھ بھی کہنے کو، پھر اور نہ ہی کچھ سہنے کو۔ زمرد نے اپنا رخ ان کے مخالف سمت میں موڑ دیا اور اماں آہستہ سے اٹھ کے کمرے سے نکل گئی۔ زمرد نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ رویا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی شکوہ کیا تھا رب سے۔ اس کا دل اسے لگتا تھا مر چکا ہے، یا پھر اس کے جذبات ختم ہو گئے ہیں، اس کے احساسات ختم ہو چکے تھے۔ وہ سمرا سے بھی ناراض نہیں تھا، وہ خود بھی تکلیف میں تھی، اسی لیے اسے سب کچھ بتا بیٹھی تھی۔ وہ بس خالی ذہن تھا۔ اماں اماں، باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ زمرد نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کیا وہ خواب میں بڑے ماموں کو اماں کے پکارتے ہوئے سن رہا تھا؟ زمرد نے آنکھیں مسلتے ہوئے سوچا۔ زمرد کہاں ہو؟ اماں کیا ہوا ہے آپ کو؟ پھر سے آواز آئی۔ زمرد ایک دم چارپائی سے اترا اور باہر بھاگا۔ اماں کو بازو میں اٹھائے چھوٹے ماموں تیز تیز گھر سے باہر جا رہے تھے۔ زمرد بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے بازو سے اماں کو لیے تقریباً بھاگنے والے انداز میں لے کر وہ چلنے لگا۔ اماں بے ہوش ہو گئی تھی، پر کیسے؟ کیا اماں اتنا کمزور ہو گئی ہیں؟ زمرد نے سوچا۔ شہر میں ہاسپٹل آنے تک وہ بے ہوش ہی تھی۔ گاؤں کا کلینک بدھ اور جمعے کو بند ہوتا تھا، اس لیے وہ سیدھا یہیں لے آئے۔ فواد کو بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ چیک اپ کر کے انہیں ڈرپ لگانے کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ انہوں نے کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا، ان کا بی پی بالکل لو تھا اور اس عمر میں اتنی دیر بھوکا رہنا ان کے لیے زہر سے بدتر ہے، ڈاکٹر بڑے ماموں کے ساتھ ساتھ اپنے آفس میں جاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ جبکہ زمرد اپنے بال نوچے، اماں اس کے بغیر کچھ نہیں کھاتی تھی، وہ یہ کیسے بھول گیا تھا؟ اس نے بے بسی بھرے غصے سے سوچا۔ کچھ دیر بعد زمرد چلتا ہوا اندر آیا اور کرسی کھینچ کر بیڈ کے پاس لگا کر اس پر بیٹھ گیا۔ اماں کو ہوش آ چکا تھا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، آپ کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ زمرد نے ان کا ماتھا چوما اور واپس سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اماں کے دائیں ہاتھ میں ابھی تک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ تو قرآن ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتا پتر؟ اماں نے ہلکی سی آواز میں اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کیا۔ اماں میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی تک خدا سے اس لیے ناراض ہے نا کہ تمہارے ماں باپ کا تمہیں نہیں پتا کون ہے کہاں ہے، تمہیں کیوں اس طرح بے آسرا چھوڑ دیا؟ تو نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ اس نے تجھ پر کیا کیا احسان کیے ہیں، پھر تو یہ ضد چھوڑ دیتا۔ اماں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بیزار اور بے تاثر نظر آ رہا تھا۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اماں نے آیت پڑھ کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ زمرد زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ انہیں نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ کس اذیت میں ہے، اور یہ اذیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کوئی اس تکلیف میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ نہیں چھوڑا تم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے۔ زمرد نے چہرہ ایک دم اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اس کے دل کی بات جان کر خود سے آیت کا ترجمہ کر رہی تھیں؟ اور یقیناً بات کا درد بہتر ہے تمہارے لیے پہلے درد سے۔ زمرد یک ٹک اماں کو دیکھ رہا تھا، جن کے چہرے پر بے شمار آنسو تھے، پر اس کا ذہن اس طرف نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ بند دروازوں میں سے کوئی ایک کھلا دروازہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور عنقریب عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب کہ خوش ہو جاؤ گے تم۔ اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا، بوجھل پن ختم ہو رہا تھا اور وہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا، اسے ہمیشہ یہ بے سکونی تھی کہ اس کے ماں باپ اسے کیوں اماں کے پاس چھوڑ گئے، اور آج اسے یہ جان کر سکون ہو رہا تھا کہ اماں سے بہتر اس کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ حالانکہ اس کے ماں باپ بھی کیا نہیں پایا تمہارے رب نے تمہیں یتیم اور ٹھکانہ تمہیں دیا، پتہ نہیں کیسے، پر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ بے شک اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ وہیں اسی رات مر جاتا، بلکہ کوئی جانور اسے لے جاتا۔ ایک طرح سے تو وہ یتیم ہی ہو گیا تھا، اور اماں کی صورت سے اس کا ٹھکانہ ملا، گھر ملا جہاں وہ مالکوں کی طرح رہ سکتا تھا۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ اماں بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اسے مزید نہیں سنا کے اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے اپنے اللہ سے معافی مانگنی تھی، اسے اس کا شکر بجا لانا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو وہاں سمرا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی لگ رہی تھیں، پر وہ بنا رکے اس کے پاس سے گزر گیا۔ وہ ابھی صرف اپنے رب کو منانا چاہتا تھا، صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سمرا بھاگتی ہوئی اندر آئی اور اسی کرسی پر بیٹھ کے جہاں تھوڑی دیر پہلے زمرد بیٹھا تھا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھی تھی، ایک انسان کی سزا آپ سب کو دے بیٹھی۔ مجھے اس وقت لگا یہاں ہر کوئی میرا دشمن ہے۔ وہ روتے ہوئے ان کے سر پر اپنا سر رکھے کہہ رہی تھی، میں وہ سب کچھ زمرد سے نہیں کہنا چاہتی تھی، پر میں کہہ بیٹھی۔ مجھے معاف کر دے اماں، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ نہ میرا بچہ، نہ رو، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تو میری پوتی ہے، میرا خون۔ اماں نے بائیں ہاتھ سے اس کے سر پر بال سہلایا۔ اور میرے پاس اتنے سارے رشتے ہیں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ سمرا نے اپنا سر اٹھایا اور انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں؟ اماں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چھوٹے ماموں نے فون کیا تھا اور سب کچھ بتایا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی بات، اور آپ کا بتانے پر میں سیدھا یہاں آ گئی، سمرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اماں نے اس دھوپ چھاؤں سی لڑکی کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی اور اب ہنس رہی تھی۔ ماموں نہیں چاچا،
اماں نے بھی اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اسے ہلکے سے چپت مار کر یاد دلوایا۔ او ہاں چاچا، سمرا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ وہ اماں کے ساتھ ہی گاؤں واپس آ گئی تھی۔ اس کے اور زمرد کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی اس دوران۔ جب بڑے ماموں کمرے میں داخل ہوئے تو وہ نفرت سے رخ مارے باہر نکل آئی۔ بڑے ماموں نے رنجیدگی سے سر ہلایا۔ وہ گھر کے صحن سے باہر نکل گئی۔ رخ کھیتوں کی جانب تھا جب اسے کسی نے پکارا۔ وہ پیچھے مڑی تو پیچھے وہ لوگ کھڑے تھے جو اس کے بہت قریبی تھے لیکن دل سے شاید دور۔ فاریہ جس کا چہرہ بے تاثر تھا، فواد کا چہرہ بھی اور بڑی مامی کا بھی۔ وہ وہیں رک گئی تو وہ تینوں چلتے ہوئے اس سے قریب آئے۔ کچھ فاصلے پر ان تینوں کے قدم رکے جبکہ فواد آگے بڑھا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو سمرا نے آنکھیں بند کر دیں۔ اسے پتا تھا سوتیلوں کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ بالکل شرم نہیں آئی نا؟ گاؤں آ کے بھی اپنے نئے بہن بھائیوں سے ملنے نہیں آئی؟ اس کے چہرے پہ تو نہیں بلکہ سر پر ہلکی سی چپٹ لگا کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ پھر بہت نرمی سے فواد اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ جو کچھ بھی ہو گیا سو ہو گیا، کچھ بدلنے والا تو ہے نہیں، تو ہم کیوں ماضی میں رہیں؟ اسے کندھے سے سر ٹکائے وہ آنسو بہا رہی تھی جب فواد کی آواز سنی۔ پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا۔ ہے نا؟ نرمی سے پوچھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے زور سے اثبات میں سر ہلایا۔ تم ہماری بہن ہو اور یقین کرو ہم تمہیں سوتیلے نہیں بلکہ سگے بہن بھائی بن کر دیکھیں گے۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نہ بہن تھی نہ بھائی، اور اب ایک دم سے دونوں کی کمی پوری ہو چکی تھی۔ مجھ سے بھی منہ موڑو گی یا قصوروار ٹھہراؤ گی؟ بڑی مامی بھی آگے آئیں۔ انہیں پتا تھا قصوروار اگر کسی کو کوئی ٹھہرانا چاہیے تو انہیں ٹھہرانا چاہیے، اپنے سوتین کو، ان کی بیٹی کو، اپنے میاں کو۔ وہ پہلی بیوی تھی، ان سے چھپ کر ان کے میاں نے شادی کی تھی۔ ان کے میاں کا قصور تھا لیکن اتنا بھی نہ تھا جتنا سمرا سمجھ رہی تھی، لیکن تھا تو اس لیے انہوں نے کوئی تردید نہیں کی۔ پہلے شادی ان کی ساجدہ سے نہیں بلکہ روبینہ سے ہوئی تھی۔ اس سب میں بھلا کیا قصور؟ آگے بڑھ کر خود ہی انہیں گلے لگاتی وہ پیار سے بولی۔ اور میں تو ہوں ہی اچھی، میری تو کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ فروا کی چہکتی ہوئی آواز آئی تو وہ دونوں روتے روتے ہوئے ہنس دی۔ میں نے اور میرے بچوں نے ان کو معاف کر دیا ہے سمرا، کیونکہ وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں اور میرے بچوں کے باپ ہیں۔ تم بھی کوشش کرنا، انہوں نے نرمی سے کہا تو سمرا نے سر ہلا دیا۔ اسے وہ سارے ڈرامے اور کہانیاں جھوٹی لگنے لگی جن میں سوتیلوں پر ظلم کیا جاتا ہے یا پھر انہیں اپنایا ہی نہیں جاتا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑے بڑے ماموں مسکرا دیے۔ روبینہ اور ساجدہ واقعی ایسی عورتیں تھیں جو بہت کم اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ جس روبینہ کا رشتہ ساجدہ نے بچایا تھا، آج وہی روبینہ ساجدہ کی بیٹی کو کھلے دل سے قبول کر رہی تھی۔ واقعی انسان کی گئی نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب ہی تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف ہری بھری گھاس نظر آ رہی تھی اور اس پر اگنے والے قدرتی پھول، رنگ رنگ کے پھول۔ مجھے آپ کو کچھ دینا تھا، کھیتوں کے بیچ بنے راستے میں تھوڑے فاصلے پر چلتے ہوئے زمرد نے اس سے کہا۔ کیا؟ سمرا رک گئی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پہنے بہت پیارا لگ رہا تھا، اتنا کہ سمرا کو اپنی نظر لگ جانے کا خوف محسوس ہوا۔ یہ زمرد نے مٹھی کھول لی اور اس کے سامنے کی۔ اس کے ہاتھ میں لاکٹ تھا، سمرا کا وہی لاکٹ جو اسے ڈھابے پر ملا تھا۔ یہ آپ کے پاس تھا؟ سمرا نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا میں ایک کھو چکی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ سمرا نے اسے چین کے ساتھ لگے دل کو کھولا اور اسے چوما۔ نیلے اور سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، ساتھ گاؤں کی عورتوں کی طرح دوپٹہ اوڑھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا آپ بڑے ماموں کو معاف نہیں کر سکتی؟ وہ بہت چپ رہنے لگے ہیں سمرا، زمرد نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے وہ بات مت کہیں زمرد جو میرے بس میں نہیں ہے۔ میں کوشش کرنے کے باوجود وہ سب کچھ نہیں بھلا سکتی اور نہ ہی انہیں معاف کر سکتی ہوں۔ سمرا نے اداسی سے لاکٹ کو واپس بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ہاں، کبھی شاید مجھ میں وہ حوصلہ آ جائے تو میں وہ سب اذیتیں بھلا کر انہیں معاف کر دوں۔ اس نے بھی قدم آگے بڑھا دیے۔ زمرد نے سر ہلا دیا۔ مجھے لگا تھا فواد بھائی اور سمرین کبھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے، سمرا نے واپس قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ گاؤں ہے، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن شادی تو وہی ہوتی ہے جہاں طے پائی جاتی ہے۔ بھائی کہنے سے کزن بھائی تو نہیں ہو جاتا، زمرد نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو حیران ہوں، آپ فواد کو بھائی کے بغیر پکارے گی کیسے؟ اتنا عجیب لگے گا۔ سمرا ہنسی، کچھ پل خاموشی سے گزر گئے۔ مجھے نہیں پتا سمرا محبت کیا ہوتی ہے، پر میں آپ کے لیے محسوس کرتا ہوں نا، وہ کسی کے لیے نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے آپ میری زندگی میں رہیں گی تو میری ہر خوشی دگنی اور ہر غم کم ہو جائے گا۔ سمرا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے ہی دیکھ کر چل رہا تھا پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میری نامکمل زندگی میں مجھ جیسے نامکمل انسان کے ساتھ رہنا چاہیں گی؟ زمرد نے چہرہ نہیں موڑا اور نہ ہی رکا، بس چلتا رہا اور اس سے پوچھا۔ کچھ دنوں میں ہماری شادی ہے، آپ مجھ سے یہ اب پوچھ رہے ہیں؟ سمرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس شادی کے لیے اماں نے آپ سے پوچھا تھا محترمہ، میں نے تو نہیں۔
زمرد نے اب بھی چہرہ اس کی طرف نہیں موڑا۔ زمرد کے منہ سے نکلنے والا محترمہ لفظ اسے اپنے کانوں میں رس گھولتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک ڈھابے والے اور بکریاں چرانے والے سے شادی؟ سمرا رک گئی اور سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا، اور اس دفعہ زمرد نے مڑ کر سمرا کو دیکھا۔ بالکل، زمرد نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ دونوں کی آنکھوں میں مسکراہٹ اور چہرے پر ہزاروں جذبات تھے۔ بندہ کام جو بھی کرتا ہو پر دل کا اچھا ہو، اس لیے ہاں جی، سمرا آپ سے شادی کرے گی اور ضرور کرے گی، اور آپ کے ہر غم اور آپ کی ہر خوشی میں آپ کا ساتھ دے گی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، حتیٰ کہ ہمیں موت جدا کر دے۔ سمرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور زمرد نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ بنا کچھ کہے دوبارہ چلنے لگا اور سمرا اس کے ساتھ ہو لی۔ ایک بات تو بتائیں، سمرا نے اشارت سے کہا۔ پوچھئے، زمرد نے اجازت دی۔ شادی کے بعد بھی آپ مجھے آپ ہی کہیں گے؟ بالکل، کیونکہ مجھے پسند ہے آپ کو یوں آپ کہنا، جیسے آپ مجھے آپ کہتی ہیں، زمرد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو گاؤں کے لوگ کہیں گے توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، بیوی سے بھی آپ کر کے بات کرتا ہے یہ چھوکرا۔ سمرا نے ہاتھ نچاتے ہوئے گاؤں کی عورتوں کی نقل اتاری، جبکہ زمرد ہنس پڑا۔ تو کیا ہوا، کہہ دینا آپ کے یہ چھوکرا اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے اور اسی کے سبب اسے آپ کہتا ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا اور مسکراتے ہوئے لگ بھی بہت خوبصورت رہا تھا۔ سمرا نے ماشاءاللہ کہا۔ میں اس جگہ پہ ہمیشہ کے لیے پناہ لینے کو تیار ہوں، جو جگہ آپ کے لیے اور میرے لیے جائے پناہ تھی، ہماری مشکل وقت میں خدا کی طرف سے دی گئی جائے پناہ، سمرا نے پرسرار انداز میں کہا۔ کچھ لمحوں بعد زمرد کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، سمرا کو پتہ تھا، کیونکہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتا۔ اس نے کسی لڑکی کو پہلی بار یوں ایسا دیکھا تھا جو محبت کا اعتراف کرنے میں بھی شرم کی وجہ سے جھجکتا تھا، اور اگر اظہار کر بھی لیتا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ نہ کہہ پاتا۔ جو کہانی آپ شروع کرنے والے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ زمرد نے اس سے پوچھا، لہجے میں اشتیاق نمایاں تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے رائٹرز پسند تھے یا ناولز، بلکہ اسے یہ بات پسند تھی کہ سمرا رائٹر تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی لڑکی کا خواہش مند تھا جو دنیا کے سارے نہ ہو، جسے خود سے بہت پیار ہو، جو بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو، اور جو اسے اچھا برا بتانے کے لیے جھجکے نہ، جس کی زندگی کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ وہی نام رکھوں گی جو میں اپنی کہانی کا ہے، جو ہماری کہانی کا نام ہے، جو زمرد اور سمرا کی کہانی کا نام ہے۔ سمرا نے کہا تو دونوں ہنس پڑے۔ دیکھ لے، ایسا نہ ہو ہماری کہانی کا رائٹر برا مان جائے کہانی کا نام چرانے پر۔ زمرد اشارت سے بولا۔ بالکل برا نہیں مانیں گے، وہ برا مان بھی کیسے سکتے ہیں، آخر کو میں ان کی کہانی کی ہیروئن ہوں، وہ بھی مصنفہ ہیروئن، معصومیت سے کہا گیا۔ پھر دونوں کے کہکے بڑی دور تک سنائی دی۔ واقعی یہ جگہ جائے پناہ ہی تھی، پہلے ساجدہ کے لیے، پھر سمرا اور زمرد کے لیے جو خدا نے انہیں بخشی تھی۔ دونوں کھیتوں کے درمیان چلتے جا رہے تھے۔ سمرا کچھ بات کر رہی تھی، آنکھوں میں اشارت لیے، جبکہ زمرد نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کے بات کی نفی کر رہا تھا۔ مسکراہٹ شاید اس شخص کی عادت تھی، اور سورج ان کی پشت پر انہیں مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا اور پھر غروب ہوتا چلا گیا۔ پرندوں کی آوازیں اب مزید اونچی ہو گئی تھیں اور تتلیاں پھولوں سے نکل کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، جو ساتھ پر فاصلے چلتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے لگ رہے تھے۔ ختم شد۔